السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے الحمدللہ قرآن کی محفلوں سے جوڑ کر رکھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ نے جو رمضان میں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ کے لیے جو ممکن ہو سکے اپنی اپنی روٹین کے ساتھ اسی طرح قرآن سے اٹیچ کر کے رکھے. انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم نے کل آیت نمبر 9 تک الحمدللہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لیا تھا. آیت نمبر 8 اور 9 اگر آپ ان دونوں کا سناپسس دیکھیں تو ان دونوں آیات کے اندر محسن کو ملنے والا آخرت کا اجر ڈیفائن کیا گیا ہے، اور سائملٹینیسلی جہاں آیت نمبر 9 میں آیا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس ریفرنس میں اسکالرس کے مطابق آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ محسن کا جو دنیا کے اندر لائف سٹائل ہوتا ہے یا جو اس کی اپروچ ہوتی ہے یا جس سوچ کے اوپر وہ زندگی گزارتا ہے اس کو بھی آیت 8 اور 9 میں مینشن کر دیا گیا ہے. اور اس کا ایک واضح ثبوت پچھلی آیات کے ساتھ کنیکشن یہ بنتا ہے کہ انسان کا ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں کپلڈ ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو اللہ کی درست پہچان نہ ہو جائے. یعنی کسی بھی انسان کو علم آ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کے بغیر بھی علم رکھتا ہو، لیکن جب تک اس کا علم عمل صالح میں کنورٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو اللہ کی پراپر معرفت نہیں مل جائے گی، اللہ کی پراپر پہچان نہیں مل جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ جو حکمت کی بات پہلی آیت سے حروف مقطعات کے بعد سے جو آیت 2 تھی وہاں سے شروع ہوئی تھی، آپ کو وہی حکمت کا پہلو آیت نمبر 9 کے اختتام پر بھی ملا، جہاں اللہ کے 2 ناموں کو مینشن کیا گیا، العزیز اور الحکیم کہہ کے. تو ایک محسن انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کی حکمت کو سمجھ جانے کا پہلو بہت پرومیننٹ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محسن کی زندگی رب کا حکم نظر آتی ہے. محسن کا دل و دماغ رب کی محبت میں گرفتار محسوس ہوتا ہے. محسن کی مشکلات اس کے رب کے حوالے ہوتی ہیں، اور محسن انسان کی مشقتیں اس کے صلے کے لیے وہ صرف اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے. یہ اب تک کی گفتگو کا سناپسس ہے جو ہم مکمل کر چکے ہیں. اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن جس میں آیت نمبر 10 اور 11 کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 10 سے پہلے تک آپ نے جو بھی اپنے ذہن میں اس علم کو سٹور کیا ہے اور پریزرو کیا ہے، جس طرح سے آپ نے محسن کی زندگی دیکھی ہے، اب آیت نمبر 10 اور 11 میں آپ کو توحید کا کانسیپٹ ایکسکلوسیولی بہت مضبوطی کے ساتھ محسوس ہوگا. توحید کے کانسیپٹ کو یہاں پر مزید مضبوطی دی گئی ہے اللہ کی قدرت دکھا کر. اللہ تعالیٰ کی قدرت جب انسان غور و فکر کے ساتھ تفکر کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کی بہت سی شانیں نظر آتی ہیں، اور جس کو اللہ کی شان نظر آتی ہے اس کو اللہ کی معرفت ملتی ہے یا اللہ کا علم ملتا ہے. یہی چیز انسان کے اندر اس کی توحید کو پختہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو آیت نمبر 10 آپ آج کی کلاس کے ٹاپک کو معرفت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں توحید کی اہمیت سامنے آئے گی وہاں اللہ کی معرفت بھی آپ کو اور اللہ کی سنت بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ اپنی توحید کی طرف کس کس طرح دعوت دیتا ہے. آیت 10 میں فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها
بغیر ستونوں کے اس نے آسمان بنا دیے جو تم دیکھ نہیں سکتے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے پہاڑوں کو اینکرز کی طرح زمین پر لگا دیا. أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس نے ہر طرح کے کریشنز کو اس زمین کے اوپر پھیلا دیا. بثا اسپریڈ کر دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی بھیجا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ تو اس پانی نے اپروپریٹ فائن پیئر پودوں کے نباتات کی شکل میں ہر طرف اگا دیے. بیسیکلی اگر آپ آیت نمبر 10 سے محسوس کریں گی تو اب آیت نمبر 10 آلدو آیت نمبر 9 کے ساتھ ربط میں ہے، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن میں ہوتی ہے. لیکن اگر موضوع کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پہلا حصہ جس میں قرآن کی حکمت، رب کی حکمت اور محسن کی حکمت کو سنکرنائز کیا گیا تھا، ایک ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کور ہوتا ہے. اور اب آپ کو آگے آیت نمبر 10 اور 11 یہ دو آیات میں توحید کا بہت اسٹرانگ کانسیپٹ اور توحید اللہ کی سنت سکھانے میں کیسے ہے وہ نظر آئے گا. تو یہاں 4 چیزیں یا 4 نشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی آیت نمبر 10 میں مینشن کی ہیں. اللہ کی 4 علامات، اللہ کی شان قدرت جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. 4 الفاظ کو دیکھ لیں اس آیت کے اندر تو انشاءاللہ آپ کو آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلا لفظ ہے امدن. امدن جمع آیا ہے یہاں پہ، جن کو الحمدللہ عربی زبان کا تھوڑا بہت علم ہے. امود یا عماد یہ 2 واحد آتے ہیں عربی زبان میں. امود یا عماد کی جمع آتی ہے امدن. امدن کہتے ہیں پلرز کو، یعنی پلرز کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے. پلرز جن کی سپورٹ کے ساتھ آپ کنسٹرکشن کو پلان کرتے ہیں. پلرز جس کے اوپر کسی بھی بلڈنگ کو سہارا دیا جاتا ہے. تو امدن کا مطلب ہے پلرز، جمع ہے. دوسرا لفظ ذہن میں رکھیں رواسیہ. رواسیہ آیا ہے پہاڑوں کے لیے. عربی زبان میں پہاڑ کے لیے لفظ جبل بھی آتا ہے. آپ نے جبل نور سنا ہے، آپ نے جبل طور سنا ہے. دونوں الفاظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب آپ ان 2 کا کمپیریزن کرتے ہیں تو عربی زبان میں جبل اور رواسیہ کا فرق عام ایک انسان ایسے سمجھ سکتا ہے. جبل پہاڑ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ کو زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے بھی ہوگا زمین کے نیچے ضرور، اس لیے کہ وہ بہرحال زمین کو فاؤنڈیشن دیتا ہے، گرپ دیتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جبل جو ہے وہ ایکولی زمین کے نیچے بھی اتنا ہی ہو. جبکہ رواسیہ جو ہے وہ پہاڑ کی وہ شکل آتی ہے جس میں پہاڑ جتنا ویزیبل ہوتا ہے زمین کے اوپر اس سے زیادہ اس کی لینتھ جو بینیتھ دا ارتھ ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کے ترجمے میں اصل میں رواسیہ بھی جمع ہے، رواسیتن واحد آتا ہے. اور عربی زبان میں رواسیتن جہاز، بحری جہاز کے لنگر کو، اینکر کو کہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی کسی شپ پر ٹریول کیا ایک کروز پر تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ڈیک کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ہیوج سائز آف چینز اس کو ٹائی کر کے رکھا ہوتا ہے جب فلوٹ کر رہا ہوتا ہے شپ سمندر کے اندر. اور جب انہوں نے شپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو پراپر پاور اور اس کے ایک لیور کے ساتھ اس چین کو چھوڑتے ہیں اور وہ جس پریشر کے ساتھ چین جاتی ہے پانی کے اندر، اگر آپ نے کبھی اینکر کو گرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سپیڈ کے ساتھ وہ چین جو ہے وہ زمین کی طرف سمندر کی تہ میں پھینکی جاتی ہے. اس کے ساتھ نہایت وزنی اینکر بندھا ہوا ہوتا ہے جو سالڈ آئرن کا ہوتا ہے. وہ جہاز کی جو اینکر پھینکنے کی چین ہوتی ہے، وہ جو جہاز آپ کو زمین سطح سمندر سے اوپر نظر آ رہا ہے اس کے تقریباً 3 ٹائم زیادہ اس کی فیٹ میں ہائٹ بنائی جاتی ہے میجرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. وہ اپنی لینتھ میں ویزیبل جہاز کے مقابلے میں 2.5 to 3 ٹائم زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے اس کو رواسیتن، رواسی کہتے ہیں کہ وہ جہاز کی ٹوٹل لینتھ سے ڈبل زمین کے نیچے جا کر اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے اینکر. اس کے بعد جہاز جو ہے وہ پھر پانی کی ویوز کے ساتھ یہاں سے وہاں موو نہیں کرتا. تو کوئی بھی چیز اصل میں بیسیکلی عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز جو زمین کے اندر جا کر سنک ہو جائے اور پھر اس چیز کو جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے اس کو فارمنس دے دے. دس از اے ڈیفینیشن آف رواسیہ.
جمع میں آیا ہے رواسیہ بھی، اور پہاڑوں کے لیے اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑ جو ویزیبلی آپ کو ہائٹ میں کم نظر آتے ہیں وہ زمین کے اندر زیادہ ڈیپ ڈگ کر کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کے اندر وہ جہاز اینکرز کے طور پر یا پیگز کے طور پر ہوتے ہیں. آپ اگر اپنے کمرے میں کیل ٹھونکتی ہیں تو آپ کو کوئی چیز ہینگ کرنی ہے، اب کیل ہوگی کم سے کم مثال کے طور پر 4-5 انچ کی، لیکن جب آپ اس کو پراپرلی اندر ڈرل کر کے ڈال دیتی ہیں دیوار میں تو وہ باہر 1/2 انچ بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ڈپینڈنگ اپان آپ نے کیا چیز اس پر ہینگ کرنی ہے. تو اسی طرح سے اینکر اور پیگز اس ڈیفینیشن کے اندر رواسیہ کو لیا جاتا ہے. تو پہاڑ جب اپنی ویزیبل فارم سے زیادہ انڈر گراؤنڈ کیپیسٹی میں اپنی میجرمنٹ میں بڑھے گا، اس پہاڑ کو رواسیہ کہا جاتا ہے، اور یہاں اسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے. تیسرا لفظ ہے تمیدہ، ان تمیدہ. تمیدہ کا لفظ آتا ہے فلکچویٹ کرنے سے، یعنی یہ پیگز اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ایسے لگا دیے ہیں کہ اب زمین اپنے ہاٹ میگما کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر آپ انڈر گراؤنڈ ٹریول کرتے ہیں زمین کھود کے تو تقریباً 15 سے 25 کلومیٹر یا 15 سے 35 کلومیٹر ڈپینڈنگ اپان آپ زمین کے کس اسٹریٹا اور کن ارتھ پلیٹس کے درمیان میں موجود ہیں، یا تو 15 کلومیٹر یا میکسیمم 30 کلومیٹرز. اگر آپ زمین کے اندر ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں تو 15 سے 35 یا 15 سے 30 کلومیٹر کے بعد جو لیئر آتی ہے لیتھوسفیئرز کے نیچے، وہاں پر ہاٹ میگما موجود ہے، لاوا موجود ہے زمین کے نیچے. اگر وہ لاوا آپ اس کو پہاڑوں کے بغیر کی زمین کے نیچے لے کر آئیں تو اس کی ہیٹ کی وجہ سے، اس کی سٹیم کی وجہ سے، اس کی گیسز کی وجہ سے زمین پر کانسٹنٹ شیکنگ ہوتی رہے گی، زمین کانسٹنٹلی موو کرتی رہے گی، ریٹل کرتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ لاوا اپنی جگہ موجود ہے انڈر گراؤنڈ جہاں موجود ہے، ڈپینڈنگ اپان جیوگرافیکلی وہ زمین میں اس وقت کتنی ہائٹ پر ہے، بٹ پوری آپ کی ارتھ پلیٹ کے نیچے، لیتھوسفیئر کے نیچے یہ ہاٹ میگما موجود ہے. اگر اس ہاٹ میگما کا امپیکٹ زمین پر نہیں آ رہا، اس کے گیسز اس زمین کے سرفیس کو نہیں ہلا رہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیگز کی طرح ٹھوک دیا ہے، اینکرز کی طرح جما دیا ہے، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کو سٹیبلٹی دیتے ہیں. پہاڑوں کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس ایکٹ کرتی ہے. قیامت کے قریب جو نشانی بتائی جاتی ہے کہ جب علامت قیامات شروع ہوں گی مختلف لیولز کے اوپر، تو ایک یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ پہاڑوں کو روئی کی طرح بنا کر اڑا دیا جائے گا. ظاہر ہے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، اینکرز ہٹا دیے جائیں گے یا پیگز ہٹا دیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد زمین ریٹل کرنا شروع کر دے گی. تو تمیدہ کا مطلب ہوتا ہے سوے کرنا یا فلکچویٹ کرنا. پھر چوتھا اور آخری لفظ ہے امبتنا، فامبتنا، حمزہ نون با تا نون الف. امبتنا نباتات سے ہے، نون با تا. آپ نباتا کہتے ہیں ویجیٹیشن کو، پلانٹیشن کو، سیڈلنگ کو، یہ جو آپ کی کراپس لگائی جاتی ہیں ان کو نباتا یا نباتات آپ اردو میں پڑھتے ہیں. امبتا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جہاں ویجیٹیشن گرو کر سکتی ہے. تو یہ 4 بیسک الفاظ ہیں جن کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں، نباتات سے امبتنا ہے جو آپ کو ایسا ماحول دے امبتا سے جہاں پر ویجیٹیشن گرو کر سکے. اللہ رب العزت کی قدرت کی 4 علامات اس آیت کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. آیت نمبر 10 کے اندر پہلی علامت جو آئی ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے بغیر ستونوں کے. پہلی چیز آپ دیکھیں آسمانوں کا لفظ آیا ہے، السماوات بھی جمع آیا ہے، اس کا سنگولر ہوتا ہے سماءن یا سماءن. سما عربی زبان میں کہتے ہیں اینی تھنگ ابو یور ہیڈ، وہ سما ہے. ہم عام زبان میں کہتے ہیں نہیں وہ آسمان سما ہے. تو کیا آپ آسمان کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ کیا آج تک کسی سائنٹسٹ نے آسمان کو ٹچ کیا ہے؟ کسی سائنٹسٹ نے آج تک جو پہلا آسمان جو آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہے ڈیو ٹو دا گیسز جو کمبینیشن موجود ہیں آپ کے سر کے اوپر، جو اسپیس موجود ہے اس کے اندر جو گیسز کے کمبینیشن موجود ہیں، چاہے وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے یا نائٹروجن ہے یا آکسیجن ہے، ان کے کمبینیشن سے آپ کو آسمان بلو کلر کا نظر آتا ہے. اٹس ناٹ ایکچولی آف بلو کلر. سائنٹسٹ بھی آج تک جس آسمان کی بات کرتے ہیں یا جتنی آپ کے سامنے کاسمولوجی یا ایسٹرونومی آئی ہے وہ ساری کی ساری ریلیٹڈ ٹو فرسٹ اسکائی ہے.
فرسٹ اسکائی جس کو قرآن نے سماء الدنیا کہا ہے، یعنی جو آپ کو اس وقت بلو اسکائی نظر آ رہا ہے یہ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد اسلامی شریعہ پرسپیکٹو کے حساب سے ایک اور آسمان ہے، پھر ایک اور آسمان ہے، یہاں تک کہ 7واں آسمان ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے آگے ایک پانی کا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے. دیز آر دا نریشنز جو ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق ہر ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ ہے. ڈیفینیٹلی یہ 500 سال کا فاصلہ از ناٹ دا 500 سال آف 24/7 ٹائم پیریڈ جو اس زمین پر ہے. میجورٹی آف دا اسکالرز آر ان اے ویو کہ یہ لائٹ ایئرس کی بات ہے، جو 500 سال کا ڈفرنس ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں آتا ہے. سائنس آج تک 7 آسمانوں کو پروف نہیں کر سکی ہے. سائنس میں ایک ہی آسمان ہے جو اس وقت آپ کو اپنے سر کے اوپر نظر آ رہا ہے ایز اے کینوپی. جو بھی چیز عربی زبان میں آپ کے سر کے اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں، یعنی آپ کے سر کے اوپر جو بھی ہوگی وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں سما کہلائے گی. آپ اس کو اسپیس کہہ لیں، آپ اسپیس بیونڈ اسکائز کہہ لیں، آپ کسی طرح سے بھی اس کو مینشن کر سکتے ہیں. آسمانوں کو مینشن کیا جاتا ہے اللہ کی قدرت بتانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ وہ آسمان جو تمہارے سر پر چھت کی طرح موجود ہے وہ صرف اور صرف آپ کو سودنگ کلر نہیں دکھاتا، وہ صرف آپ کی آنکھوں کو سوت نہیں کرتا. سوچیں آپ کے سر کے اوپر لال رنگ کا آسمان ہوتا یا آپ کے سر کے اوپر اورنج کلر کا آسمان ہر وقت رہتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو اگر بہت اچھا سن سیٹ نظر آ رہا ہو تو جتنے پارٹ پر سن سیٹ بہت پراپرلی نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھتی ہیں کہ آسمان بالکل اورنج ہو جاتا ہے. بٹ آپ یا انسانی دماغ یا انسانی آنکھ بہت دیر تک اس اورنج کلر کو ریٹین نہیں کر سکتی ہے. اٹ ول بی فرسٹریٹنگ فار یور آئی. تو اللہ نے جو بلو کلر دیا ہے اٹس ویری سودنگ فار یور آئی. بلو کلر کا بھی جو لائٹ کلر ہے اس کے اندر یہ آپ کو سودنگ افیکٹ آتا ہے. یہ آسمان جو سر پر ہے اس کے لیے سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پریویلنگ تھیوری ہے، یعنی جو پرومیننٹ تھیوری ہے، ورنہ اب تو ایک تھیوری یہ بھی دی جا رہی ہے کہ یہ سب جو ہے یہ شاید میٹل سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے. اس لیے کہ ہر کوئی اپنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اپنی ریسرچ کرتا ہے. لیکن پریویلنگ تھیوری اباؤٹ اسکائز یہ ہے کہ یہ آسمان جو ہے اٹس جسٹ اے اسپیس ابو یو، جہاں پر ایک سیلیسٹیل اسفیئر بن گیا ہے. سیلیسٹیل اسفیئر کا مطلب ہے یہ گیسز کی ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سی باڈیز ٹریول کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے پورا ایک ملکی وے گیلیکسی ہے، اس طرح کی کئی اور گیلیکسیز ہیں. آپ کے سر پر ایک یونیورس موجود ہے، اور وہ جتنی یونیورس سائنٹسٹ ڈسکور کر چکے ہیں اب تک اٹس آل انڈر دا فرسٹ اسکائی. دوسرے آسمان تک کوئی نہیں پہنچا. واللہ عالم، جس کے اوپر آئنسٹائن کی آپ کتابیں پڑھیں یا آپ آئنسٹائن کی تھیوریز کو اپلائی کریں اسٹیون ہاکنگز کی بکس کے اوپر، تو آپ کو پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ لنکس یہ ملتے ہیں جس سے سائنٹسٹ اب ڈرائیو کر رہے ہیں کہ شاید جو بلیک ہول ہے اس کے آگے ایک بڑا پاور جنریشن پلانٹ لگا ہوا ہے. ان دیئر فزیکل ٹرمز جو وہ بولتے ہیں ایک پاور جنریشن پلانٹ ہے، اور وہاں سے پاور سک ہو رہی ہے، اینڈ اٹس لائک کہ اس کے آگے ایک اور دنیا ہے. مے بی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بلیک ہول ہی اصل میں ایک دروازہ ہو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا. اس لیے کہ احادیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم آتا ہے کہ ہر آسمان پر ایک دروازہ موجود ہے. آپ نے کئی دفعہ وہ حدیث سنی ہوگی جو کہ کسی کے انتقال پر سنائی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے کہ جب اللہ کے کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے ملک الموت کے ساتھ جو آتے ہیں وہ اس انسان کی روح کو پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دیز آر دا الفاظ جو آپ کو مفہوم کے اندر میں بتا رہی ہوں عربی میں ملتے ہیں. آسمان کا دروازہ الفاظ آپ کو حدیث میں ملتے ہیں. وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، وہ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے. اگر وہ ایک نیک انسان ہوتا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتے مزید پہلے آسمان کے فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمان کے دروازے پر جاتے ہیں. اسی طرح سے موو کرتے کرتے یہ نیک انسان کی روح 7ویں آسمان تک چلی جاتی ہے احادیث کے مطابق، اور وہاں پر علیین کا مقام ہے جو اس انسان کو دکھایا جاتا ہے،
اور وہاں اس کے پرانے نیک لوگوں سے، پرانے ریلیٹیو سے ملاقات کرائی جاتی ہے. دس از ہاؤ حدیث ٹیلز اس. اور اس کے مقابلے میں جب کوئی گناہ گار انسان کی روح ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے پہلے آسمان کے دروازے تک لے کر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اسی طرح سے آواز آتی ہے کہ کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے. دروازہ کھولنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جو اس روح کو لے کر آئے ہوتے ہیں وہیں سے اس روح کو، اس گناہ گار روح کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس کی قبر کے اندر دوبارہ سے اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پروف آپ جب ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہیں، آپ جب تفکر کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں شیورٹی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا بلیک ہول ہی آسمان کا وہی جگہ ہے جہاں سے پہلے آسمان کا دروازہ دوسرے سے لنک ہوتا ہے. واللہ عالم. اس لیے کتنے بھی اسکالرز اپنی توجیحات یا ایکسپلینیشنز اس طرح کی دیتے ہیں، اس کے بعد وہ واضح طور پر کہہ دیتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. صرف سیدھی سی بات جو آپ کو اس ریفرنس میں اللہ کی قدرت سے یہاں نظر آ رہی ہے کہ وہ رب جس نے عذاب مہین دینے کی بات کی ہے لاحول الحدیث میں انوالو لوگوں کو، وہ رب جس نے جنات النعیم کے وعدے کیے ہیں محسنین سے جو اپنے آپ کو خواہشات کی ڈسپلن کرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں، اسی رب نے آسمان بنایا ہے. اور اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. اس کی قدرت ہے کہ اس نے آپ کے سر پر جو کینوپی بنا دی ہے وہ کینوپی بظاہر کسی پلر کے ساتھ نہیں ہے. دونوں سائڈ پر آپ کو اسکالرز ملیں گے. بعض اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس آیت کا کہ آسمان بغیر پلرز کا ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں ترونہا یہ بتا رہا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے بٹ پلر موجود ہیں. سو ہم آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں دونوں کی آراء سن کے واللہ عالم. وین یو ول ٹرائی ٹو کنیکٹ، کوئی انسان، کوئی مسلمان مزید تفکر کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو آپ کی گریویٹیشنل فورس ہے، جو آپ کی گریویٹیشنل پل ہے، مے بی دس از کائنڈ آف امد جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی، بیکاز گریویٹیشنل پل ہٹے گی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. قرآن میں آتا ہے، آیات کا مفہوم ہے آسمان کو تہ بتہ کر کے لپیٹ دیا جائے گا. سو دا مومنٹ گریویٹیشنل پل کو ہٹایا جائے گا اور وائس ورسا، آسمان ہٹایا جائے گا تو گریویٹیشنل پل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جب قیامت آ رہی ہوگی. تو یہ مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. سائنٹسٹ کے مطابق ایک سیلیسٹیل اسفیئر ہے آپ کے سر کے اوپر، ایک ایئری بیریئر ہے انسان کے اوپر جو اس کو مختلف میٹیورائٹ سے اور مختلف سیاروں کے ٹکڑوں کو گرنے سے زمین پر بچاتا ہے. تو نہ صرف اللہ نے ہمارے سر پر چھت دے دی ہے آسمان کی شکل میں، اللہ نے ہمیں پروٹیکشن بھی دی ہے. نہ صرف پروٹیکشن ہے، اللہ نے ہمیں زینت کا سامان بھی دیا ہے، اس لیے کہ رات میں جیسے اس پر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، اٹ ایڈز ٹو دا بیوٹی اس ڈارکنیس کے اندر. تو یہ جو آپ کو بچاتا ہے مختلف طرح کی سیلیسٹیل باڈیز سے، اس لیے اس کو سیلیسٹیل اسفیئر بھی کہا جاتا ہے. اگر سورج کو صرف آپ اپنے دیکھ لیں، اس وقت تو آپ کا صرف ایک ملکی وے اور اس میں کئی سولر سسٹمز موجود ہیں، اور ایسے ملکی وے کی طرح کی کئی گیلیکسیز اس پوری یونیورس میں موجود ہیں. جو لوگ ایسٹرو فزسٹ پڑھتے ہیں، جو ایسٹرو فزیشنز بنتے ہیں، اٹس ناٹ ایزی ٹو گریب دا نمبر بیکاز وہ ڈیجٹ میں پوائنٹ سے آگے جاتا ہے، زیرو جاتا ہے، اور اس کو پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے. بہت کم بچے ہوں گے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ایسٹرو فزکس میں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ اٹس ویری میتھمیٹیکل، اٹس ویری ہائپوتھیٹیکل. اس میں بہت سی چیزوں کو آپ کو جو ہے ہائپوتھیسس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ کا ایک صرف واحد ایک سولر سسٹم چھوٹا سا بالکل، جس کو آپ سن کا سولر سسٹم کہتی ہیں، جو ہماری زمین جس میں موجود ہے، اگر صرف اس کو دیکھ لیں، باقی ملکی وے اور باقی ساری کائنات کو چھوڑ دیں، ایک سورج جو پورے اپنے پلانٹس کو لے کر 9 پلانٹس کو لے کر اس وقت گھوم رہا ہے، اس ایک سورج کا ویٹ 2 نیلین ہے. ننیلین کہتے ہیں، NANILILION. آپ نے ملین سنا ہے، آپ نے بلین سنا ہے، آپ نے ٹریلین سنا ہے. سورج کا ویٹ 2 نیلین ہے. 2 نیلین کیسے لکھتے ہیں؟ آپ 2 لکھ کر 2 اس کے آگے 30 زیرو لگا دیں، 30 زیرو لگا دیں. دس از دا ویٹ آف سن. اس ویٹ کے ساتھ ہمارے سر کے اوپر یہ سورج روز ہمارے سامنے ایک سرکمفرنس میں گھومتا ہے، وتھ پراپر ڈیجٹ گھومتا ہے. آپ کے پاس پورے سال کا اس کی 360 ڈگری
180 ڈگری کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ پوائنٹ کر کے بتا سکتی ہیں کہ جولائی کے اندر پاکستان کے اندر سورج کس ڈگری پر ہوتا ہے. سائنٹسٹ نے اس کی پوری جو ہے وہ کیلکولیشنز کر کے آپ کو دی ہوئی ہیں. جبھی تو آپ اپنی نمازوں کے اوقات نکال لیتے ہیں. یو ہیو اے فکس کیلنڈر آف اے ایئرلی بیسس تھنگ. ہر سال نیا کیلنڈر نہیں آتا. ہر سال سورج جو ہے وہ اپنی اسی پوزیشن پر ہوتا ہے جولائی میں, 10 جولائی, 15 جولائی, 10 مئی, 10 مئی, جہاں اس نے آنا ہوتا ہے. دیٹس دا بیوٹی آف سن. جب بھی قرآن کہتا ہے مختلف مشارق اور مختلف مغارب, اٹس ناٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کسی اور کا مشرق اور کسی اور پلانٹ کا مغرب. آپ کی اپنی پلانٹ ارتھ کے اندر آپ کے سورج کے غروب ہونے کے 360 پوائنٹس ہیں اور سورج کے طلوع ہونے کے 360 پوائنٹس ہیں. بیکاز دن کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ بس تو وہی 365 کا جو ریشو بنتا ہے 360 سے 365 کا, اتنے ہی پوائنٹس سورج کے غروب ہونے کے اور اتنے ہی پوائنٹس سورج کے طلوع ہونے کے ہیں. یہ ہے اس رب کی شان جو کہ ایک پوائنٹ سے, ایک نشانی سے بتا دی گئی ہے. جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کے آسمان کے اوپر آسمان کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ اے دھواں, اٹس جسٹ اے اسموک. تو یہ ساری تھیوریز آپ کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ آپ کا اور میرا ایمان بالغیب مضبوط کرنا چاہتا ہے. توحید کا وہ پہلو کہ اس رب کے مقابلے پر کوئی اور خدا نہیں ہے, کوئی اور رب نہیں ہے جس نے بہترین طریقے سے ہماری حفاظت کے لیے اپنی قدرت کا سامان آسمان بنا دیا ہے. جس نے نہ نظر آنے والے پلرز کے ساتھ آسمان بنا دیا ہے, اس نے جنت بھی کنفرم بنائی ہے, یقین کر لو. اس نے دوزخ بھی کنفرم بنائی ہے, یقین کر لو. جو سر پر آسمان نظر آ رہا ہے اس کی ایک کیپیسٹی جو کہ ان سین میں ہے, اس کے پلرز, اس کے 3 مسلمانوں کو ایک طرح سے غیب کے معاملات میں بلائنڈ فیتھ اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے. دس از دا بیوٹی آف دس پارٹ آف دا آیا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو کسی حد تک غیب کا علم دیا کرتا تھا, لیکن کوئی بھی رسول عالم الغیب نہیں کہلاتے تھے. آپ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ٹوٹل غیب کا علم رکھنے والا نہیں کہہ سکتے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا غیب کا علم دیا, لیکن کل عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, صرف اللہ کے پاس علم موجود ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا قرآن ہو, آپ کو کانسٹنٹلی یہ بات ملتی ہے, اللہ محسن سے, مومن سے, متقی سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بالغیب اتنا مضبوط ہو جیسے اس نے سر کی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس کو اس وقت نظر نہیں آ رہی. آپ کو جنت کا اتنا یقین ہو کہ جب آپ اللہ کی خاطر کوئی نیکی کریں, کہیں صبر کریں, کہیں کسی مشکل کو اٹھائیں, کہیں کسی نیکی کو کرتے ہوئے آپ کے آنسو بہیں, تو آپ کو یقین ہو کہ یقیناً میرا رب مجھے اپنی رحمت سے اس نیکی کے بدلے جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور جب خدا نخواستہ آپ کو کسی گناہ کا احساس ہو جائے, اس ڈر کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں, اس ڈر کے ساتھ معافی مانگیں کہ اگر میں نے معافی نہ مانگی, توبہ نہ کی, تو جہنم موجود ہے. یہ ہے ایمان بالغیب, جو کہ آسمان کے نہ نظر آنے والے پلرز کی نشانی بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں میں ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز علم الغیب کے مطابق جو قرآن میں آیا ہے, علم الغیب یا جو غیب پر ایمان ہے, وہ مسلمانوں کے لیے بھی مینٹین کر کے رکھنا مشکل ہو جائے گا. ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز آپ کا ایمان بالغیب کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ وہ جو آخری وقت کے مسلمان ہوں گے, طوبی, ان کے لیے خوشخبری ہے, الذین آمنوا بی ولم یرونی, وہ جو میرے اوپر ایمان لائیں گے اور وہ جو میرے اوپر مکمل یقین کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہوگا. آج کل آپ سب چیزیں سمجھ سکتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں سائنس بہت سی چیزوں کو کھول رہی ہے. صحابہ کو نہیں معلوم تھا, اس دور میں سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ کہتے کہ آپ کے سر کے اوپر سیلیسٹیل اسفیئر آسمان ہے, اس میں گیلیکسیز ہیں, اس میں سولر سسٹمز ہیں, اس کے اندر جو ہیں وہ پلانٹس اور سٹارز موو کر رہے ہیں. صحابہ کے پاس تو یہ انفارمیشن نہیں تھی. ان کے پاس تو سمپل اللہ کے کلام کا دیا ہوا یقین اور ایک غیب کا ایمان کا لیول تھا.
جس پر انہوں نے رسول اللہ کی بات کو مان لیا. اگر آپ ان کے کنٹریری دیکھیں تو آج ہمارے لیے تو ایمان بالغیب مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا سائنس ترقی کر کے چیزوں کو کھول رہی ہے، انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا یا انسانوں کا ایمان بالغیب مضبوط ہوتا، ان کا ایمان بال سائنس مضبوط ہو رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں سائنس نے یہ جو بات بتائی، واہ کیا پتے کی بات بتائی، کیا آئیڈیا فلوٹ کیا، کیا بہترین کانسیپٹ ڈسکرائب کیا. تو بجائے اس کے کہ ریلیجن کی پاور ہوتی ود دا انوینشنس آف دا سائنس، الٹا انوینشنس جو تھیں وہی خدا بن کر بیٹھ گئیں، وہی کانسیپچولی اتنی مضبوط ہو گئیں کہ ان کو اس مقام پر رکھ دیا گیا جہاں پر ریلیجنس کا آنا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے طوبیٰ للذین آمنوا بی، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے، ولم یرونی، اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. اسی لیے ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. تو اگر آج کوئی مسلمان خود کو منکر حدیث ہونے سے بچاتا ہے، آج کوئی مسلمان خود کو ختم نبوت کے فتنے سے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آخری رسول، سیل آف پروفٹ ہوڈ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے آپ اس خوشخبری کے انڈر آ گئے. انشاءاللہ آپ رسول اللہ کی احادیث کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے ماننے کی کوشش کی. آپ اس حدیث کے انڈر آ گئے. آپ کی مشروب کے اندر، آپ کی چائے میں مکھی گر جاتی ہے اور آپ ہمت کر کے چاہے وہ چائے نہیں پیتے پی لیتی ہیں، تو شاباش ہے آپ کے ایمان کو کہ آپ نے مکھی نکالی اور چائے پی لی. کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اگر تمہاری مشروب میں مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈپ کر دو. وہ اوپر آدھی پھڑپڑا رہی ہوتی ہے نا، تو اللہ کے رسول نے کہا پورا ڈپ کر دو، اس کے بعد اس کو نکال دو اور اپنا مشروب پی لو. ابھی ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ہم مکھی ڈپ کر کے چائے پی جائیں یا مکھی ڈپ کر کے ڈرنک پی جائیں. ہم کہتے ہیں اب یہ ڈرنک کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتی، پودے میں ڈال دوں گی بٹ پیوں گی نہیں، پھینک دوں گی بٹ پیوں گی نہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مانا ہمارے ایمان کمزور ہیں اور اپنے ایمان کی کمزوری کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے. شیطان کی طرح جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے کہ نہیں عرب کی مکھیاں بڑی پاک تھیں، کراچی کی مکھیاں بہت گندی ہیں. نو نیڈ ٹو گیو جسٹیفیکیشن، نو پوائنٹ آف اٹ. سیدھا سیدھا بات، انسان مان لے میرا ایمان کمزور ہے، کہیں میرا ایمان کمزور ہے، کوئی بات نہیں. میں انشاءاللہ یہ ضرور مانتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ کبھی ایسا وقت آئے اور میرا ایمان مضبوط ہو اور میں یہ کر لوں. دس از اے بیٹر ایٹیٹیوڈ. سیم از دا کیس سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. اگر قرآن نے اجازت دی ہے مردوں کو 4 نکاح کرنے کی، مانا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، مانا کہ ہمارے دل کو بھاتا نہیں ہے، مانا ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے نا، سیدھا سالڈ قرآن کا حکم ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے دین اینڈ دیر، اسی آیت میں، کہ ایک کے ساتھ انصاف کرو تو بہتر ہے، مگر اجازت دی ہے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ جسٹیفیکیشن دیں. وہ عرب کا معاملہ الگ تھا، بہت زیادہ جسٹس کرنے والے تھے، ان کی الگ ہی معاملات کی ذہنی کیپیسٹیز ہوتی تھیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں. یہ مت بولیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے بٹ میرا ایمان کمزور ہے، میں چاہتی ہوں میرا میاں مجھے پر اتفاق کر لے، تو یہ بہتر ہے. یہ بولنا انشاءاللہ اس سے آپ شیطان کی راہ پر نہیں جاتے ہیں، اس سے آپ اپنے ایمان کی کمزوری کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، رب کی بات پر آپ لبیک کہہ دیتے ہیں، اور آپ کا ایمان جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک مضبوطی ضرور ملتی ہے، بیکاز آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہیں، آپ ایڈمٹ کر رہی ہیں. تو اسی طرح سے یہ پہلو بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، احادیث کے علوم جتنے بھی ہیں اس میں موجود احکامات کے بارے میں کتنے بھی کنفیوژنز آ جائیں، چاہے ہم سب پر عمل نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کو کیٹیگوریکلی کہنا چاہیے رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حکمت ہوگی. میں عمل نہیں کر پا رہی، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے ایمان کی یہ طاقت بھی انشاءاللہ عطا کر دے گا. تو جو اس کیٹیگری میں اس عمل پر آئے گا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کا اجر صحابہ سے زیادہ ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم صحابہ سے عظیم ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اگین ہم نے جو پہلے بھی بات کی تھی، حالات میں کن حالات میں نیکی کی گئی یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جب فتنوں کے دور میں آپ اپنے ایمان بالغیب کو، بلائنڈ فیتھ کو مضبوط رکھیں گی، آپ صحابہ سے عظیم نہیں ہوں گی،
لیکن آپ کا اجر ضرور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر آپ کو دیں گے، جو کئی گنا صحابہ سے، بہت سے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ وہ مسلمان ہوں گے جن کو قرآن بین الدفتین، بٹوین ٹو بائنڈنگز ملے گا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میری اطاعت کریں گے اور میری بتائی ہوئی تعلیمات کے پیچھے چلیں گے. تو یہ آپ کے اور میرے لیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ایمان بالغیب ہو گیا ہے. یہاں کوئی نہیں بیٹھا جو کہے کہ میرے دادا نے رسول اللہ کو دیکھا تھا یا میرے دادا کے دادا نے رسول اللہ کو دیکھا تھا. ہمارے لیے تو اس وقت رسول اللہ بھی ایمان بالغیب ہو گئے. جیسے صحابہ کے لیے سائنس کے وہ پہلو جو ہم پر کھل گئے وہ ایمان بالغیب تھے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالغیب ہے. تو جس کا جتنا ایمان بڑھے گا اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کو رب کی معرفت آئے گی، اور جتنی رب کی معرفت آئے گی ایمان عمل صالح کے ساتھ کپلڈ ہوگا. تو یہ پہلی اللہ کی قدرت نہ نظر آنے والے آسمان کے پلرز کا مینشن کر کے ہمارا اصل میں ایمان بالغیب مضبوط کیا گیا ہے. دوسری علامت، دوسری اللہ کی قدرت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ نے زمین کے اندر پیگز پہاڑوں کی شکل میں لگا دیے تاکہ یہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. 24% of this earth is based on mountains. 24%. 24% اس زمین کے اوپر پہاڑ موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جس ایریا میں پہاڑ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو گراؤنڈ سٹیبلٹی زیادہ ملتی ہے. ہاں وہاں پر ارتھ پلیٹس کی جوائننگ اینڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ارتھ کویکس آنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. جب بھی وہاں پر آپ دیکھیں گی کہ درخت ویجیٹیشن زیادہ لگائی جاتی ہے، اور جس جگہ پر نیچرلی درخت گرو کر رہے ہوں اور پہاڑ کے علاقے ہوں، اگر آپ وہاں پر فارسٹ کو کاٹنا شروع کر دیں گی، نیچرل فارسٹ کو، تو وہاں پر ٹینڈنسی جو لینڈ سلائڈنگ کی ہے اور ارتھ کویکس کی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں نا ایک پروگریشن دیا ہے. یہ جو 4 نشانیاں یہاں پر آئیں گی اس میں لاجیکل پروگریشن ملے گا ایمان کے حساب سے. پہلی نشانی میں وہ ستون ہیں جو نظر نہیں آ رہے، دوسری نشانی میں اللہ کی قدرت میں وہ پہاڑ ہیں جو آپ کو آدھے نظر آ رہے ہیں، زیادہ نظر نہیں آ رہے، باقی وہ زمین کے اندر پیکس کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اللہ آپ کو اپنے پر ایمان لانے کے لیے پہاڑوں کا مثال دے کر ایک سامنا سین جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے. اس کے لیے ایک بہت پیاری بات کلاسیکل اسکالرز اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیگز والا کام جو ہے، جیسے پہاڑ زمین کو مضبوطی دیتے ہیں، یہ پیگز والا کام مومن محسن کی زندگی میں اس کی نماز اس کو دیتی ہے. یعنی نماز آپ کو ہر طرح کے حالات میں ادھر ادھر بچ کرنے سے روک لیتی ہے. اس لیے کہ آپ کتنی بھی مصروف ہوں، آپ کتنی بھی خوش ہوں، آپ کتنی بھی اداس ہوں، آپ کتنی بھی پریشان ہوں، آپ کتنی گھر میں ہوں، آپ کتنی ویکیشنز پر ہوں، نماز بہرحال آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے. تو نماز آپ کو ایمان کی ایک طرح سے سٹیبلٹی دیتی ہے. اگر مثال کے طور پہ کپڑوں پہ جب آپ کپڑے دھوتی ہیں تو آپ تار پر ہینگ کرتی ہیں اس کو جا کے، پھر اس کے اوپر آپ کیا لگاتی ہیں؟ کلپس لگاتی ہیں نا، آپ وہ پیگز اس کے اوپر لگا دیتی ہیں. وہ جو آپ کلپس لگاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنی بھی ہوا چلے گی کپڑا یہاں سے نہیں اڑے گا، لیکن وہ ہوا کا چلنا کیا کپڑے پر امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کپڑا بری طرح سے اڑ رہا ہوگا لیکن وہ اٹیچ رہے گا اس وائر کے ساتھ بیکاز آپ نے پیگ لگا دیا. سیم از دا کیس ود مومن کی نماز. حالات آپ کو یہاں سے وہاں ہلائیں گے، جلائیں گے، ریٹل کریں گے، بٹ اگین اینڈ اگین وین یو ول گو بیک ٹو یور نماز، اللہ آپ کو ہمت دے گا، اللہ آپ کو ایمان دے گا، اللہ آپ کو رب پر اپنا توکل مضبوط کرنے کی گراؤنڈنگ دے دے گا. تو یہ دوسری مثال ہے جو یہاں لائی گئی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں رب پر ایمان کو تھامنا شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں سٹیبلٹی آتی ہے. جیسے نماز اللہ کا ذکر اور ایک شکل ہے، اسی طرح سے قرآن اینڈ اینی فارم آف ذکر اللہ آپ کی زندگی کی بے چینیوں میں، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے پیگز کا کام کرتی ہے، اینکر کا کام کرتی ہے. جب آپ بہت بے چین ہوتے ہیں آپ ذکر اللہ کریں، آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، آپ قرآن سننا شروع کر دیں، آپ کی بے چین زندگی کے اندر سکون کا ایلیمنٹ آنے لگ جاتا ہے، بالکل جیسے اس ہاٹ میگما کے اوپر موجود زمین کا سرفیس پہاڑوں کے پیگز کی وجہ سے سٹیبل ہے. دس از دا سیکنڈ پوائنٹ. تیسری علامت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں دی ہے وہ ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ.
اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور، چرند پرند، دابا کہتے ہیں اینی حرکت کرنے والا، تو جو بھی حرکت کرنے والا ہوگا، اب چاہے وہ چھوٹا سا انسیکٹ ہے، چاہے وہ کوئی مائکرو آرگینزم ہے، چاہے وہ کوئی کیٹل ہے، یا چاہے کوئی بیسٹ ہے، دابا میں تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، تمام حرکت کرنے والی مخلوقات. دابا میں آپ پودے کو نہیں لیتے ہیں بیکاز پودا اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے لگایا اس کو فرنٹ باغ میں، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ گیٹ کے باہر موجود ہے. دابا میں نہیں آتا پودا، ٹھیک ہے. سو حرکت کرنے والا ہر وہ لیونگ شے جو کہ موو کرتی ہے، عربی زبان کے لحاظ سے وہ دابا کی کیٹیگری میں آتی ہے. اب دابا میں کرونا وائرس دابا میں آئے گا، موو کرتا ہے جیسا وہ 2 سال پہلے موو کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھروں سے موو نہیں کر پا رہے تھے اس کی وجہ سے. سو دابا میں وہ مائکرو آرگینزمس بھی جو نظروں سے آپ کو نظر نہیں آتے، وائرس، بیکٹیریا، اینی تھنگ، یا وہ جانور اور پرندے اور ریپٹائلز یا انسیکٹس جو آپ کو نظروں سے اپنی آنکھوں سے نیکڈ آئی سے نظر آتے ہیں، وہ بھی دابا میں آتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو اس زمین میں پھیلا دیا ہے، یعنی پروٹیکشن آسمان سے کی گئی. اس کے بعد جب پروٹیکشن آسمان سے ہو گئی تو زمین کو سٹیبلٹی دی گئی. جب زمین سٹیبل ہو گئی اب انسان اس کے اوپر چل پھر سکتا ہے. جب انسان چل پھر سکتا ہے تو انسان انفر کر سکتا ہے، پونڈر کر سکتا ہے، ایکسپلور کر سکتا ہے، ہارنس کر سکتا ہے، اور وہ ہر طرح کی مخلوقات کو پھر آبزرو کرتا ہے جو رب نے یہاں پھیلا دیا ہے. ایمیزون فارسٹ کے اندر پچھلے 3 سال پہلے اس وقت بھی بالکل برانڈ نیو 441 اسپیشیز ان کو نئی ڈسکور ہوئی تھیں. یہ کانسٹنٹلی اس وقت ڈسکوریز جو ہیں وہ نئی کریشنز کی، نئی مخلوقات کی ہو رہی ہیں. آپ تو الحمدللہ پچھلے اگر 3 سال سے کسی بھی اسٹڈی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ویسے تو لوگوں کو ویسے ہی کورونا نے بڑا ایکسپوجر دیا، اس لیے کہ مائکرو آرگینزم اسٹڈیز بہت زیادہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بہت زیادہ آئیں. مائکرو آرگینزمس کے اندر اس وقت کئی ہزاروں سال پہلے فاسلز میں موجود مائکرو آرگینزم سائنٹسٹ آبزرو کر رہے ہیں جو اسے پہلے ہزاروں سال سے دنیا نے نہیں دیکھے تھے. اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ آئس برگز جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں آپ کی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور ان کے میلٹ ہونے کی وجہ سے ان آئس برگز میں جو مائکرو آرگینزمز اب تک فاسلز فارمز میں موجود تھے، بیکاز وہ لائیو رہتا ہے مائکرو آرگینزم آئس برگ میں، تو اب وہ ریلیز ہو رہے ہیں تھرو واٹر اسٹریمز یا اوشنز یا ریورز یا پونڈز یا یہاں سے وہاں جو پانی کا فلو ہے اس کے ساتھ وہ موو کر کے اب دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو ہر چیز اللہ کی رحمت سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ نظر آتی ہے. اگر مسلمان اس قرآن کو ویسے تھام لیں جیسا کہ اس کو تھامنے کا حق ہے تو مسلمان دنیا کو ہارنیس کر سکتے ہیں، ناٹ جسٹ ود دا ریلیجیس نالج بٹ بائی دا کمبینیشن آف سیکولر نالج آلسو. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آبزرویشن دینے کے لیے کائنات میں جتنی مخلوقات پھیلائی ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اللہ نے سیف انوائرمنٹ دے دیا. زمین پر انسان چل سکتا ہے، زمین سٹیبل ہے، ایز ویل ایز آسمان سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. چوتھی نشانی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے اس آیت کے اندر وہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے نباتات اگا دیں فائن پیئرز کے ساتھ، یعنی اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. اب یہاں آپ کو ایک جو مخلوقات کا اینگل ہے اس میں ایک حکمت کا پہلو جو بعض کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہاڑوں کے ساتھ ایک حکمت کا پہلو دیکھا، وہ کہتے ہیں حکمت کا پہلو مخلوقات کے ساتھ یہ ہے کہ انسان بھی ریلیٹ کرے. جیسے اللہ نے کئی طرح کی مخلوقات بنائی ہیں، اسی طرح ایک انسان کی زندگی میں کئی طرح کے حالات آ سکتے ہیں. جیسے اللہ نے ہر دابہ کے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہر طرح کے حالات میں ان حالات سے نکلنے کے لیے وعدے کیے ہیں. صرف شرط کیا ہے؟ انسان کا رب پر ٹوٹل ریلائنس ہو جائے. آپ کو ہر طرح کے حالات سے، ہر طرح کی مشکلات سے نکال سکتا ہے. یا اگر آپ باقی انسانوں کے اندر مختلف حالات کی ڈائیورسٹی دیکھیں تو پھر انسان جب اپنے سے کسی دنیا میں کسی کو نعمت میں کمتر دیکھے تو اس کے اندر احساس تشکر، احساس شکر ڈیولپ ہونا چاہیے.
تو یہ ایک حکمت کا پہلو ہے جو دابہ پھیلانے کے ریفرنس میں اسکالرز دیتے ہیں. جو چوتھا پہلو ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں اور عربی کی آیت کو سامنے رکھیں، چوتھا جو اینگل ہے آسمان سے پانی نازل کرنے کا، یہاں عربی کا ایک اصول آیا ہے جس کو اصول التفات کہتے ہیں. التفات حمزہ لام تا فا الف تا، تا دو نقطوں والی تا جو ہوتی ہے بورڈ شپ. اصول التفات کہتے ہیں چینجنگ آف پروناؤنس کو، عربی زبان میں چینجنگ آف کانجوگیشنز کو. اب آپ ذرا عربی کی آیت نمبر 10 غور سے دیکھیں. اس آیت میں اللہ کی ہی شان قدرت بیان کی گئی ہے، لیکن 3 جو پہلے کام آئے وہاں پر ایز اے تھرڈ پرسن لایا گیا بات کو. خلقہ اس نے پیدا کیا، القا اس نے ڈال دیے، بثا اس نے پھیلا دیے. اور جو چوتھا کام آیا اس چوتھے کام میں آیا انزلنا، فرسٹ پرسن جس کو آپ متکلم کہتے ہیں، پلورل فرسٹ پرسن، ہم نے نازل کیا. 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس نے کر کے بات کی، حالانکہ کیا کس نے؟ اللہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی خلقنا کہہ سکتے تھے، القانا کہہ سکتے تھے، بثنا کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 میں کانجوگیشن تھرڈ پرسن کا یوز کیا اور چوتھے میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن یوز کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں نے کہا کہ ان 4 نشانیوں میں ایک کسی بھی انسان کو ایمان دینے کے لیے لاجیکل پروگریشن موجود ہے. آہستہ آہستہ وٹنس حجت بلڈ کی گئی ہے. یعنی کہ ایک مسلمان یا ایک انسان اللہ پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ آپ کے پاس سارے اینگلز موجود ہیں. وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے تھے ستون، وہ آپ کے غیب کے ایمان کے اوپر تصویر بنے کھڑے ہیں. جس انسان کو غیب پر یقین نہیں ہوتا، چلو کوئی بات نہیں، آگے موو کرے، وہ تھوڑے اپیرنٹ پہاڑوں کو دیکھ لے، اللہ کی نشانیاں آس پاس بکھری ہوئی ہیں. جس کو ان پہاڑوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی، تھوڑا اور آگے بڑھے، اپنے آس پاس موجود مخلوقات کو دیکھ لے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ویرائٹی دے کر بنایا ہے. ہر ایک مخلوق دوسرے سے مختلف ہے. ایون ایک ہی اسپیشی کے اندر آپ کو ویرائٹی نظر آتی ہے. اور انسان اپنی مخلوق پر، ہومو سیپینس پر، انسانوں پر غور کر لے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 2 کان ہیں، وہی 1 ناک ہے، وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں. اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتا، then go for the most prominent apparent نشانی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ وہ شے ہے پانی جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. کس کو نہیں آتی ہے کاسمولوجی؟ چھوڑ دیں، اس کو آسمانوں کی سائنس نہیں آتی ہے، اس کو ایسٹرو فزکس نہیں آتی، چھوڑ دیں. ایک انسان ہے جس کو پہاڑوں کی جیوگرافیکلی جو یا جیولوجیکلی جو پوزیشن ہے وہ سمجھ نہیں آتی، وہ بھی چھوڑ دیں. ایک انسان ہے جس کو مختلف کریشنز کی اسٹڈیز، زولوجی، باٹنی بھی نہیں آتی، وہ بھی چھوڑ دیں. بارش تو سب پر برستی ہے، گاؤں دیہات پر بھی برستی ہے. گاؤں دیہات والا بھی دیکھتا ہے کہ آسمان سے ہی برستی ہے. گاؤں دیہات والے کو بھی پتا ہے کہ اگر اس کو پانی چاہیے اپنی فصل کے لیے تو وہ دعا ہی کرے گا اوپر والے سے تو پانی برسے گا. یا گاؤں دیہات والے کو یہ بھی پتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی اور علم نہیں ہے، الٹریٹ ہے دنیا کے علم کے معاملے میں، لیکن اگر اس کی فصل تیار کھڑی ہے تو وہ اوپر دیکھ کر ہی دعا کرے گا کہ بادل نہ برسے. تو اب موسٹ اپیرنٹ نشانی بھی ایمان کی دکھا دی گئی ہے. یہ 4 نشانیاں صرف اور صرف اللہ کی قدرت نہیں دکھا رہی ہیں، یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنا ایمان کیسے بلڈ کرنا ہوتا ہے. موسٹ اپیرنٹ سے بلڈ کرنا شروع کرتا ہے مسلمان اپنا ایمان، اور گریجولی پھر وہ اپنے آپ کو وہاں تک لے کر جاتا ہے کہ اس کو غیب پر ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ عین الیقین کی کیپیسٹی میں اس ایمان کو لے آتا ہے. ایسا محسن ہوتا ہے پھر وہ کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو جہنم کی گرمی محسوس ہوتی ہے، اس کو جہنم محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، گناہ مومن سے بھی ہوتا ہے، گناہ منافق سے بھی ہوتا ہے. مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہم سب بھی الحمدللہ اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں ہی رکھتے ہیں نا. آپ کو میں نے بتایا تھا جتنے مسلمان ہیں اتنے ایمان کے لیولز ہیں، اس لیے کہ جب میں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی اب میں مومن ہوں. اب عین ممکن ہے کہ کبھی میں مومن ہوتی ہوں اور کبھی منافق ہوتی ہوں،
دس از اے پاسبلٹی. ظاہر ہے جب میں نافرمانی یا رب کروں گی تب میں مومن نہیں ہو سکتی. جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کا ایمان چڑیا کی شکل میں آپ کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے اور تب تک واپس نہیں آتا آپ کے دل کے اندر جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگ لیتے. اتنی دیر تک ہم کیا ہوتے ہیں؟ ایمان تو سر پہ منڈلا رہا ہے، منافق ہوتے ہیں. اس جگہ پر ہم منافق ہو جاتے ہیں. سو زیادہ تر ہم میں سے اسی کیپیسٹی میں ہیں. تو مومن سے گناہ ہو جاتا ہے. ہاں، جو جتنا ہائی کیلیبر کا مومن ہوتا ہے اس سے گناہ اتنا ریئرلی ہوتا ہے، بٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نو ون از پرفیکٹ. صرف اللہ تعالیٰ انبیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا کرتے تھے، ان کی حفاظت ہوتی تھی. ان کی حفاظت نہ صرف شیطان کے وسوسوں سے ہوتی تھی، ان کی حفاظت ان کے اپنے نفس سے بھی ہو جایا کرتی تھی. لیکن یہ رول صرف ان کے ساتھ تھا. باقی ہم سب مسلمان، ہم مختلف گریڈنگ کے ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خطا یا غلطی ہو جاتی ہے. ہم میں سے کوئی سن لیس نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ. ہم کہیں کہ ہم سب سن لیس ہو گئے. قرآن پڑھ کے روز پڑھ رہی ہوں، روز سن رہی ہوں، نوٹس بنا رہی ہوں، گھر جا کر نمازیں پڑھتی ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے. ایون دین نو ون از سن لیس. گناہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن سے گناہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہ پہاڑ کے نیچے دب رہا ہے. گناہ کر کے بری فیلنگز، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی اور وہ سارا دن آپ کو ایک عجیب گھبراہٹ رہتی ہے. شاید آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی اتنی کی کہ آپ نے بس چنگھاڑ دیا تھا میٹ پر، اس لیے کہ اس نے آپ کی پسند کا واز توڑ دیا تھا. صرف ایک جملہ آپ نے غصے میں بولا تھا، بٹ اگر آپ کا دل پیور ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ واقعتاً محسن بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، وہ ایک لاؤڈ بلا وجہ کی چیخو پکار کے 2 جملے بھی کچھ سارا دن برا فیل کراتے ہیں. ٹل دا ٹائم آپ اپنی میٹ کو سوری نہیں بول دیتی. یہی وہ کیفیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے اس پہاڑ کے نیچے دب رہا ہے. اور منافق، اللہ کے رسول کہتے ہیں منافق کا حال یہ ہوتا ہے گناہ کرتا ہے، اٹ واز جسٹ لائک ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی تھی، اس نے اڑا دی. بس اتنی سی ناگواری، رات گئی بات گئی، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں اور انسان بھول رہا ہے. یہ منافق ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے لاجیکلی آپ کو سیکوینس دے دی ہے اس آیت کے اندر. صرف اور صرف اس کی قدرت نہیں دیکھو، بلکہ اپنے ایمان کو گریجولی بڑھاؤ. اسی گریجولی ایمان کو بڑھانے میں آپ پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹ کریں. سمجھیں، ہمیں لگتا ہے ہم لاہول حدیث میں انوالو ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہم سے میوزک نہیں چھوٹتا، ہمیں لگتا ہے ابھی ہم سے ڈرامے نہیں چھوٹتے، موویز نہیں چھوٹتی، سیزنز نہیں چھوٹتے. گریجولی اسٹارٹ ڈرفٹنگ یور سیلف فرام دیٹ پلیس. گریجولی کریں. یہ آپ کو یہاں اس آیت میں ایک سبق دے دیا گیا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ اوور نائٹ چھوڑ دیں. کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں بالکل جیسے ان صحابہ کی طرح کہ جب حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، شراب کو حرام کر دیا گیا، تو جو واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ ایک محفل میں شراب سرو ہو رہی تھی صحابہ کی، اس لیے کہ اس وقت تک حرام نہیں تھی، سرو ہو رہی تھی. بعض کے ہونٹوں تک جام لگے ہوئے تھے، بعض کے منہ میں آ چکی تھی، بعض کے سامنے گلاس پڑے ہوئے تھے. ایک منادی کرنے والا، ندا لگانے والا آیا اور اس نے حکم سنایا کہ آیات نازل ہوئی ہیں اور شراب کی حرمت آ گئی ہے. کہا جاتا ہے جو مٹکوں میں تھی وہ توڑ دی گئی، جو جام میں تھی وہ بہا دی گئی، جس کے منہ میں تھی اس نے تھوک دی، اور جس نے پی لی تھی اس نے جا کے وضو اور غسل کر لیا. یہ وہ کیفیات ہیں جو واقعتاً ایسے مسلمان آج بھی ہوں گے جو ڈیلی ڈیلی نہیں کرتے ہیں. اچھا ابھی آج تو پتا چلا ہے 6 مہینے کے بعد عمل کرنا شروع کروں گی. نہیں، ایسے مسلمان تب بھی تھے، ایسے مسلمان آج بھی ہوں گے جو وداؤٹ ڈیلے ادھر سنتے ہیں وَأَطَعْنَا، ادھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوں گے. اب سمجھے آپ کو یہ ہمت نہیں آ رہی تو کیا ہم بالکل بھی ہمت نہ لے کر آئیں؟ نہیں. اگر آپ کو ایسی ہمت آتی ہے کہ آپ ادھر حکم سنتی ہیں اور عمل کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کے درجے بہت بلند ہیں. there is no doubt، آپ کے درجات بہت بلند ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ ہمت نہیں مل رہی فار XYZ ریزن، پیئر پریشر ہے، فیملی پریشر ہے، اپنا نفس کمزور محسوس ہو رہا ہے، ابھی حالات مشکل لگ رہے ہیں، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میں نے جذبات میں شروع کیا تو میں کل چھوڑ نہ دوں کہیں، یہ خوف بھی آ رہا ہے، اٹس اوکے. بجائے اس کے کہ کمپلیٹلی کچھ بھی نہ کریں، اس آیت کے تھرو سبق لیں، لاجیکل پروگریشن اڈاپٹ کر لیں. کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑ دیں. مثال کے طور پر آپ نے صرف یہ فیصلہ کر لیا، چھوٹی سی چیز کیا ہوگی، چلے میں رمضان میں کٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں، میں میوزک سنتی تھی، میں اس رمضان میں نہیں سنتی.
یہ کٹ ڈاؤن کرنا ہو جائے گا، یہ ایک قدم اٹھانا ہو جائے گا، لاجیکلی اس راہ کی طرف بڑھنا ہو جائے گا جو آپ کو ایمان کی طرف لے کر جائے گی. اسی سے اسکالرز کہتے ہیں، اسی آیت کو اور اس کانسیپٹ کو ملا کر بتاتے ہوئے کہ یہاں پر قرآن کا یا شریعت کا اصول الترقی ہے. ترقی جس کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اصول الترقی کیا ہوتا ہے شریعت کا؟ جس میں آپ اپنے آپ کو جب پراپرلی باعمل مسلمان بنانے کی طرف لے کر آتے ہیں تو آپ اعمال میں پریفرنسز سیٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم دین کی طرف آئے اور ہم نے فرسٹ ٹائم دورہ قرآن سنا یا اس طرح کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اٹینڈ کی یا فرسٹ ٹائم قرآن کی ایکسپلینیشن کان پر پڑی. تو جب انسان پہلی مرتبہ قرآن کی ایکسپلینیشن سنتا ہے اس کے سامنے تو ایک نیکیوں کا دسترخوان بچ جاتا ہے، ایک سٹیج بن جاتا ہے اس کے سامنے. اس کو سمجھ نہیں آتی کون سے پکڑوں کون سی چھوڑوں، بیکاز میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ان میں سے. ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زبان کے استعمال میں بھی احتیاط سے نہیں رہتی، ہو سکتا ہے میں اپنے لباس میں محتاط نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنی گفتگو میں محتاط نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے مزاج میں بہت سخت ہوں، ہو سکتا ہے مجھ میں حسد ہو، لالچ ہو، انا ہو، ادب نہ ہو. یہ ساری چیزیں انسان کو قرآن کے سامنے بیٹھ کر نظر آتی ہیں، اس لیے کہ قرآن آئینہ ہے. اور جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کبھی کبھی بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ان میں سے، بجائے اس کے کہ یہ کیپیسٹی ہو. اسکالرز کہتے ہیں پک اصول الترقی. اصول الترقی کیا ہے؟ فرائض سے ابتدا کیجیے. قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ کی 4 نشانیاں، اللہ کی قدرت کی 4 نشانیاں لاجیکل پروگریشن کے ساتھ دکھائی گئی ہیں. ایک بالکل نظر نہیں آئی، پھر تھوڑی سی نظر آئی، پھر تھوڑی زیادہ نظر آئی، اور بارش کی شکل میں ہر ایک کو نظر آئی. جب بارش برستی ہے سب دیکھتے ہیں. آپ بارش کو چھپا نہیں سکتے. آپ اللہ کی مخلوقات کو چھپا سکتے ہیں کہ آپ نے اٹھا کر ان کو فارسٹ میں سے نکال کے زو میں بند کر دیا سب کو، لیکن آپ بارش کو نہیں چھپا سکتے ہیں. نتھنگ کین بی ہڈن جو آسمان سے برس رہا ہے بارش کی شکل میں. جب یہ کیپیسٹی ہے تو اصول الترقی کے حساب سے اسکالرز کہتے ہیں محسن بننا ہے، لاحول حدیث کو چھوڑنا ہے، اللہ کی درست معرفت اڈاپٹ کرنی ہے. اسٹارٹ ود دا فرائض. ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت کو اپنے فرائض کا علم ہونا چاہیے. فرائض سے ابتدا کریں اور پھر آہستہ 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 خود کو سنتوں پر لے کر آئیں. اس طرح سے آپ کی اعمال کی خوبصورتی جو ہے وہ قدم با قدم بڑھتی جاتی ہے. انسان کو یقین ملتا جاتا ہے اور انسان پھر آہستہ آہستہ اس یقین کی وجہ سے محسن بنتا جاتا ہے. اسی کے ساتھ آیت نمبر 11 کنیکٹڈ ہے. سورۃ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو مجھے ذرا بتاؤ، مجھے ذرا دکھاؤ کہ وہ جن کو تم میرے علاوہ میری جگہ پر رکھتے ہو انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ظالم بلکہ بہت ہی واضح بلیٹنٹ گمراہی کے اندر، ڈیویشن کے اندر موجود ہیں. یہ جو آیت آئی ہے آیت نمبر 11، اٹ ہیز اے اسٹرانگ کنیکشن ود آیت نمبر 10. یعنی کہ جو آیت نمبر 10 میں اللہ کی علامات آئی ہیں، سمجھیں ان علامات کو لانے کی علت آیت نمبر 11 میں آ گئی ہے. ریزن آیت نمبر 11 میں. کیوں اللہ تعالیٰ نے لاول حدیث کے بعد، ایمان والوں کے عمل صالح کے بعد اپنی 4 نشانیاں بتا دی؟ واٹس دا لنک بٹوین دیز 3؟ لنک کیا ہے؟ وہ لوگ جو لاول حدیث میں انوالو ہوتے ہیں، وہ لوگ جو عمل صالح نہیں کر پاتے، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ٹیچنگ گراؤنڈ پرووائڈ کر دیا. ٹیچنگ گراؤنڈ پرووائڈ کر دیے یا ان کے لاول حدیث میں انوالو ہونے کی ریزن بتا دیا. یہ جو اللہ کی 4 علامات قدرت کی آئی تھیں، اب اللہ نے یہاں اس آیت میں چیلنج کیا ہے. وہ جو اللہ سے دور ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ارباب، رب یا الہ بنا لیے ہیں، وہ ذرا دیکھیں کہ وہ جو ان کو اہمیت دیتے ہیں انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے، کس کس طرح کا ظلم یہ کیا ہے. ابن عاشور لکھتے ہیں آیت شروع ہوئی ہے ہاذا سے. اب اتنا پتہ چل گیا ذالکا اور ہاذا کا فرق ہم نے شروع میں کیا تھا. ذالکا کوئی چیز بہت دور ہے، ہاذا کوئی چیز قریب ہے. تو ابن عاشور لکھتے ہیں کہ اٹس لائک ہاذا سے آیت نمبر 11 شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کے سامنے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں، سامنے رکھ دیں کہ دیکھو اللہ کی یہ قدرت تمہارے سامنے موجود ہے، ذرا اس سے سیکھو. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. یا یہ کہہ دیں، ترجمہ کر لیں، بعض ترجمہ کرنے والوں نے لکھا یہ اللہ کی تخلیق ہے
کیا اللہ کی تخلیق ہے؟ وہ پیچھے کی 4 قدرتیں اللہ کی. یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے آسمان کے نہ نظر آنے والے ستون ہیں، چاہے آپ کے پاس نباتات ہیں، چاہے آپ کے پاس پہاڑ ہیں، یا آسمان سے برسنے والی بارش ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. تو فا ارونی میں جو فا آیا ہے اس کو کہتے ہیں فا سببیہ، یعنی یہ فا علت کریٹ کر رہا ہے. یہاں سے اللہ کا چیلنج آ رہا ہے، فا ارونی، اب ذرا دکھاؤ مجھے تمہارے جو کھڑے ہوئے الہ ہیں، تمہارے جو آئیڈلز ہیں، جن کو تم مجھ پر پریفرنس دیتے ہو، جن پر تم وقت لگاتے ہو، جو حالانکہ میرا وقت ہوتا ہے، وہ کیا تخلیق کرتے ہیں، وہ تمہیں کتنا سکون دیتے ہیں. آسمان تمہاری حفاظت کرتا ہے. لاول حدیث میں انوالو ہونے والوں سے سوال ہے، تمہارے ڈرامے تمہاری کتنی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے گانے تمہاری کتنی حفاظت کرتے ہیں، تمہاری موویز تمہاری کتنی حفاظت کرتی ہیں. لاول حدیث میں انوالو لوگوں کے لیے ایک بیسک مائنر سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برائے مہربانی، کہتے ہوئے دل تو نہیں کرتا مائک پہ بیٹھ کے اور قرآن کی کلاس کے اندر، لیکن بحالت مجبوری کہنا پڑتا ہے، برائے مہربانی ایک کام تو کیا ہی جا سکتا ہے کہ جو مووی دیکھنے آپ سینما میں چلی ہی جائیں، اور اس کا اشتہار اپنے سوشل میڈیا پر نہ لگائیں. اس لیے کہ سمجھیں آپ کو ایک خاتون نے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا پورا مہینہ، لیٹس سے چلے مجھے دیکھ لیں، میں کسی پہ نہیں رکھ رہی، میں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے، آپ نے پورا مہینہ یہاں بیٹھ کر مجھ سے قرآن سنا ہے، صحیح. 6 مہینے کے بعد سوشل میڈیا پر میرے آپ لکھا ہوا دیکھتی ہیں کہ میں بتا رہی ہوں میں اس وقت بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ کی مووی دیکھ رہی ہوں اس سینما میں بیٹھ کے. کیا لگے گا آپ کو؟ آپ میں سے آدھوں کے ایمان تو ہل ہی جائیں گے. آپ کہیں گے لو یہ جا سکتی ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں. یہی ہوگا نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف میرے جانے سے ایسا ہوگا یا آپ کے جانے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پڑوس میں جو بھی رائٹ لیفٹ آگے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، اتنی تو آپ لوگوں کی سلام دعا ہو ہی گئی. آلدو آپ کوئی انٹرمنگل نہیں کر رہے، آلدو آپ کوئی آپس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ باتیں نہیں کر رہے، چٹ چیٹ نہیں کر رہے، لیکن چہرے پہچان لیتے ہیں. کبھی نہ کبھی نام کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ جان پہچان ہو جاتی ہے. 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، ابھی عید آئے گی اور آزمائش آ جائے گی، اس لیے کہ ادھر عید آتی ہے تو شیطان کھلتے ہیں، ادھر موویز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سب کو ٹیمپٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. آئے اتنا سخت مہینہ گزارا ہے، اتنا صبر بھی تو کیا ہے، اب اپنے آپ کو تھوڑی سی ٹریٹ بھی تو دی جا سکتی ہے. آفٹر آل اٹس جسٹ اے مووی. اتنی نیکیاں کر کے اپنے ہاتھوں سے نیکیوں کو غارت نہیں کرتے. آپ بڑا بنا رہی ہیں نیکیوں کا پہاڑ. آپ چاہیں گے اب اپنے پہاڑ کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیں، ایٹ the اینڈ آف دا ڈے وہ ایشز میں کنورٹ ہو جائے. بعض اوقات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حج کرنے جاتے ہیں اور شاید ہر دوسرے سال حج کرنے جاتے ہیں. اگر وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی خاتون جو ہر دوسرے سال حج کرتی ہیں اور انہوں نے گرمی کا حج کیا ہے اور ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، حج نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قدر نہیں کی ہم نے اپنی عبادت کی، احساس نہیں ہوا ہم کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں. معافیاں مانگ کے آ رہے ہیں، گناہ بخشوا کے آ رہے ہیں. ہم ناک بھی رگڑ لیں تو ہمارے ان جملوں کے اوپر اگر اللہ غیور ہو تو معاف نہ کرے. ہم اتنا پرووک کرتے ہیں اللہ کی شان رحیمی کو، اتنا پرووک کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اب تک آپ کے اندر سے یہ سینماز میں جا کر موویز دیکھنے کا خوف اور خیال بچتا نہیں ہے اس طرح سے، اور آپ جاتے ہیں، پلیز ایک سٹیپ تو اٹھا ہی لیجیے گا. ڈونٹ پٹ اٹ اپ آن سوشل میڈیا. مت لگائیں وہاں پہ کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں، اٹس اے گڈ مووی. اس لیے کہ آپ اپنی گواہی ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 500 ٹائمز بڑھا رہی ہیں، ڈپینڈنگ اپون آپ کے کتنے کانٹیکٹس اس کو دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن وہ سب آپ کے خلاف گواہی دیں گے. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کہ قیامت میں نفسی ہوگی. ہر کوئی ایک دوسرے سے نیکیاں گریب کر رہا ہوگا، اس لیے کہ صرف ہر ایک کو جہنم سے بچنا ہے، چاہے بال برابر بچ جائے. تو جو نظر آئے گا جان پہچان کا بندہ کہے گا اللہ اس کو پکڑ، اس کو ڈال جہنم میں. اس کا سوشل میڈیا پوسٹ دیکھا تھا میں نے، یہ دیکھی تھی مووی دیکھنے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اور صرف ایک الرٹ انسان الرٹ ہو کر، کانشیس ہو کر اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتا ہے. اور آپ کو یہ ہمت آتی ہے جب آپ قرآن کی محفل سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، جب آپ قرآن سنتے رہتے ہیں، جب آپ قرآن کے اب ساتھ اپنے عمل کو سنکرنائز کرتے رہتے ہیں. تو یہ یہاں پر ایک طرح سے سبب ہے. فا ارونی میں جو فا آیا ہے، فا سببیہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ جن جن چیزوں کو، جن جن کیپیسٹیز کو، جن جن کانسیپٹس کو، جن جن سیلیبریٹیز کو، جن جن آئیڈیاز کو تم نے اپنے لیے بہت اہم سمجھا ہوا ہے، انہوں نے تمہاری حفاظت کیسے کی ہے؟ وہ تمہارے لیے اس زمین کے اوپر بے چینیوں کا قرار پہاڑوں کی طرح کیسے بنتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے بہت سی ڈائیورسٹی کے معاملات مخلوقات کی طرح کے کیسے سامنے لے کر آتے ہیں؟ وہ بارش کی طرح کا سکون تم پر کیسے نازل کرتے ہیں؟ اور یہ وہ اینگل ہے جو انسان کی توحید کو مضبوط کرتا ہے. ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شرک میں فیلنگز انسان کے اندر یہ آتی ہیں، انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ شرک کر رہا ہے، سمپل فیلنگز تلاش کرے. جب اس کو لگے کہ فلاں چیز، چاہے وہ فلاں چیز دوا ہی کیوں نہیں ہے آپ کی، میڈیسن، فلاں چیز، فلاں ڈرامہ، فلاں گانا، فلاں آپ کا کوئی انسان، یہ میری حاجت پوری کرے گا، جب یہ کیفیت آنا شروع ہو جائے سمجھیں آپ سے شرک ہونا شروع ہو گیا. We have to be this much careful. دوا شفا نہیں دیتی، اللہ شفا دیتا ہے، دوا ذریعہ بنتی ہے. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر ذریعہ بنتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاش ہم اس کو اس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہوتے تو وہ بچ جاتے، یہ شرکیہ جملہ ہے، یہ غلط ہے، یہ بولنا منع ہے. کانسیپٹ ہے نا آپ کا، اس لیے کہ آپ نے توکل کر لیا. وہ آپ میں سے کسی بہن نے اس دن پوچھا تھا سوال جواب میں، جب بات ہو رہی تھی کہ وہ ٹرکش آئے ہم ہینگ کر لیتے ہیں، میری بیٹی کہتی ہے واٹس ہارم ان اٹ. اگر آپ ویسے سوچیں تو شاید کوئی ہارم نہیں ہے، لیکن جب وہ ٹرکش آئی لگی ہوگی آپ کی کار میں اور آپ کی کار بیئرلی ایکسیڈنٹ سے بچے گی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ہیو اے کنوکشن، اس ٹرکش آئی کی وجہ سے میری کار ایکسیڈنٹ سے بچ گئی. تو توکل اور ریلائنس خدا پر جانے کی بجائے اس ٹرکش آئی پر چلا جائے گا. بہت محتاط ہونا ہوتا ہے آپ کو شرک سے، گفتگو محتاط ہو کر کرنی ہوتی ہے، چیزوں کو اختیار احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ورنہ شرک ہو جاتا ہے. وہ شرک کا مفہوم جو حدیث میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو جیسے تم تلاش نہیں کر سکتے، تم اپنے اندر شرک کو نہیں پہچان سکتے ہو. یو ہیو ٹو بی الرٹ اینڈ وے ٹو الرٹ کہ شرک ہو نہ جائے. اور میجر اور مائنر شرک، کوئی بھی شرک ہو، ہم اس وقت یہ بات کریں کہ ہم تو جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، ہم پیگن مشرک تھوڑی ہیں. تو الحمدللہ ہم شاید میجر شرک نہیں کرتے، بٹ ہم سے مائنر شرک ہو جاتے ہیں. اور مائنر شرک سے ہی انسان بچتا ہے جب وہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے. مائنر شرک سے دیکھیں، پہلے دور میں لوگ شرک کرتے تھے تھرو آئیڈلز، بت. اب ہم شرک کرتے ہیں تھرو آئیڈیاز. یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہوتے ہیں نا، بس میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی، جیسے چاہو جیو، اس سے بڑا کوئی الہ نہیں ہے آج. جیسے چاہو جیو، جو دل کرتا ہے کرو، اس سے بڑا کوئی الہ نہیں ہے. یہ الہ ہے سب سے بڑا، یہ کانسیپٹ، یہ آئیڈیا، یہ جملہ. میری مرضی میں جیسے مرضی جیوں، میری مرضی میں جو مرضی کروں، میری مرضی میں جو مرضی کہوں، میری مرضی میں جو مرضی پہنوں، یہ ہمارے بت. پھر ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. یہ ہمارے بت ہیں، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، قرآن ہماری تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے بل الظالمون فی ضلال مبین. ظالم بہت ڈیوینٹ، واضح ڈیویشن کے اندر ہے. تو ظالم کون ہے یہاں پہ؟ یہاں تو مشرک ہیں. مشرک نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرک واضح گمراہی کے اندر موجود ہیں. ظالم کہا اس لیے کہ شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے. کس کے ساتھ ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ سے. اللہ کا نقصان تھوڑی کرتا ہے، اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے. اور ظالم کہتے ہیں عربی زبان میں، یا ظلم کہتے ہیں اس کو جس میں آپ کسی چیز کو اس کی اپروپریٹ جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں، وینریٹ کر دیں اس کو. مشرک کیا کرتا ہے؟ وہ چیز جو کہ بہت کم ویلیو کی ہوتی ہے، کوئی آئیڈیا، کوئی انسان، کوئی آپ کی محبت، کوئی آپ کے سامنے ہستی، کوئی آپ کی ایکٹیویٹی جو بہت ہی کم ویلیو کی تھی، آپ نے وینریٹ کیا، اس کو اٹھا کر اللہ کے مقام پر رکھ دیا، یا اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی، یا اللہ کے پیرالل لانے کی کوشش کی.
تو آپ نے ظلم کر دیا. شرک کرنے والا ظلم کرتا ہے. جس کی لوور پوزیشن تھی اس کو اٹھا کر بلند کر دیا. اللہ کے برابر، اللہ کے پیرالل کوئی نہیں آ سکتا. یہ بات لکھ رہے ہیں. ایون وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں. یقیناً ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. تمام انسانوں میں بہترین انسان، تمام انبیاء اور رسولوں میں بہترین نبی اور رسول، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حبیب ہیں. یہ ہے محتاط لینگویج، محتاط کانسیپٹ، محتاط انداز. جب آپ شرک سے بچتے ہیں آپ کئی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، آپ کئی ڈائریکشن سے ظلم کرنے سے بچ جاتے ہیں. تو ظلم آپ سے ہوتا ہے جب آپ بعض اوقات اللہ کو اللہ کا مقام نہیں دیتے، یا کسی اور ہستی کو، یا کسی اور سبجیکٹ کو، یا کسی اور آبجیکٹ کو، یا کسی آئیڈیا کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اٹس سمپل لائک میں نے آپ کو کل مثال دی تھی سورۃ البقرہ کی آیت کی. وہ ایموشنز جو صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اگر وہ ایموشنز ہم نے کسی بھی انسان کو دیے یا اپنے ساتھ بھی وہ ایموشن رکھے. ایک تو ہم جس دور میں آ گئے ہیں نا، اس دور میں سیلف سینٹرڈ بنانے کے انتظامات پکے ہیں. ہم ویسے ہی بہت سیلف سینٹرڈ ہیں. انسان ہوتا ہے سیلف سینٹرڈ، اس کو تو اپنی تربیت کرنی ہوتی ہے. جب بھی ہم نے بات کی تھی کہ اپنی نیچر کو نرچر کرنا ہوتا ہے، انسان ہو جاتا ہے سیلف سینٹرڈ اس لیے کہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے. اور آج جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو ہر طرف یہ آواز آتی ہے سیلف لو، سیلف ہیلپ. ہر چیز آپ مدد بھی اپنی کریں، ہاں، اور محبت بھی اپنے سے ہی کریں، باقی دنیا گئی بھاڑ میں. سیلف ہیلپ سیمینار، سیلف ادر، آپ ہیلپ ادرس کی کانسیپٹ آپ کو نہیں ملیں گے. اتنے بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ورکشاپس ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہم آپ کو خود سے محبت کرنا سکھا رہے ہیں. ارے ہم پہلے ہی اپنی محبت کے دیوانے بنے ہوئے ہیں. جہاں آئینہ نظر آتا ہے وہاں ٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اپنی خواہشات ہیں انہی کو پوری کرنے کی فکر ہے. ایک گھر کے اندر چھت کے نیچے رہنے والے ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، 3 بچے، 2 بچے، ہر ایک کو اپنی فکر نہیں پڑی ہوئی. وہ نفسی نفسی قیامت کی تو بعد میں نظر آئے گی، دنیا میں نہیں ہے نظر آتا. ایک نفسی نفسی ہے. ہر ایک کو اپنا پیٹ فل کرنا ہے، ہر ایک کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، ہر ایک کو اپنا معاملہ کلیئر رکھنا ہے. باقی دنیا جائے ادھر یا ادھر، رائٹ اور لیفٹ، ہمیں پرواہ نہیں ہے. اس سچویشن کے اندر آپ لوگوں کو سیلف لو کرنا سکھا دیں. ہاں، کوئی انسان سیلف لودنگ کا شکار ہو گیا ہے، اس کو خود سے محبت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لینے کو تیار ہو رہا ہے، اس انسان کے ساتھ تو معاملہ اس کی تھراپیز اور اس کے کیور کا الگ طرح سے کیا جائے گا. بٹ اب اٹھ کے پورے خاندان اور پورے معاشرے کو سیلف لو سکھانا شروع کر دیں. پہلے ہی اتنے سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں، سیلف لیسنس تو ختم ہو گئی ہم میں سے. ہم دوسروں کی مدد کو ویسے ہی تیار نہیں ہوتے. ہمارا تو بس نہیں چلتا ہم اپنی زکوٰۃ بھی اپنے اوپر ہی لگا لیں. اتنے ہیلے بہانے لوگ کرتے ہیں. وہ جو ہم لاکھوں روپے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ بھی اپنے اوپر ہی لگا لیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ مسکین کون ہوگا. اور وہ مسکین ہم اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو محسوس کرا رہے ہوتے ہیں. وہ دین جس نے ہمیں دینے کی بات کی ہے، گیونگ اینڈ پر آنے کی بات کی ہے، گیونگ نیچر ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے، وہ دن جس نے ہمیں کانسٹینٹلی لوگوں کے ساتھ سمپتھی اور ایمپتھی کریٹ کرنے کی بات کی ہے، اس کیفیت کے اندر یہ جو ہماری تربیت ہو رہی ہے، جو ہم دنیا سے دیکھ رہے ہیں، صرف اپنی اپنی فکر، ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، ہر ایک اپنی خواہشات کا غلام ہے. یہ جو ایک کمرہ مائنڈ سیٹ ہے نا، مائی بیڈ روم مائنڈ سیٹ، ہر بچے کو اپنے کمرے میں ہر چیز چاہیے، بیڈ سے لے کر، چلو وہ تو ریکوائرمنٹ ہو گئی، بیڈ، ٹی وی، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ہر چیز کمرے کے اندر چاہیے. ان کا تو بس نہیں چلتا، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں اپنی اپنی فریج بھی رکھ لے. وہ تو اموں نے اتنا کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے، تب جا کے ذرا تھوڑے سے سنبھلے رہتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ انسان نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. ظلم کیا آپ نے اپنے ساتھ، یا ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ. اگر اس مائنڈ سیٹ پر ان کو گرو کر رہے ہیں، خدا خوفی اور اللہ کی محبت ان میں نہیں آ رہی، اللہ کی محبت ٹاپ پر نہیں ہے. یہ تربیت کا پہلو ہے جو یہاں لایا گیا ہے علت کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جس طرح سے
آیت 10 اور 11 میں ریزننگ دی گئی ہے. اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں. اللہ الہ کیوں ہے؟ قدرت دیکھ لو اس کی، کوئی ایسی چیز کریٹ نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے ھذا خلق اللہ، ظلم مت کرنا، یہ سب اللہ کے انڈر آتا ہے. تو بہترین طریقے سے توحید کے کانسیپٹ کو بلند کیا گیا ہے ان 2 آیات کے اندر. توحید کا لفظ واو ہا دال سے بنا ہے. اسی توحید میں آپ واو کو حمزہ سے بدل دیں عربی زبان کے پرنسپل کے مطابق تو احد بن جاتا ہے. توحید کا مطلب ہے اللہ واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. جب آپ اس توحید کے کانسیپٹ کو 2 اینگل سے سمجھ جائیں جو یہاں آیت نمبر 10 اور 11 سے آئے ہیں، آپ کبھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بلیٹنٹ شرک کا شکار نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کے صرف 5 منٹ لوں گی تاکہ میں یہ آج کا کانسیپٹ آج ہی ختم کر لوں. آیت نمبر 10 میں اسکالرز کے مطابق توحید کا ربوبیہ کا اینگل آیا ہے، یعنی اللہ کا رب ہونا آیت نمبر 10 میں مینشن کیا گیا ہے. ٹوٹل اگر آپ توحید کو اسٹڈی کریں اسلامک پرسپیکٹو میں تو توحید کو 3 امبریلاز کے انڈر ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا رب ہونا، توحید ربوبیہ، اللہ کا الہ ہونا، توحید الوہیہ، اللہ کا ہر طرح کی حاجت سے پاک ہونا، توحید اسما و صفات. آیت نمبر 10 میں اللہ کا رب ہونا واضح کیا گیا ہے اور آیت نمبر 11 میں اللہ کا الہ ہونا واضح کیا گیا ہے. اگر آپ کو اللہ کا رب ہونے کی ڈیفینیشن صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی، آپ زندگی میں کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ میری مدد کرے. آپ زندگی میں کبھی کسی سے توقع نہیں رکھیں گی یہ مجھے خوش کرے. آپ زندگی میں لوگوں کے منہ دیکھنا چھوڑ دیں گی کہ یہ مجھے ہرٹ نہ کرے. حقیقت ہے رب کا پہلو سمجھ جانے والا ٹوٹل اونرشپ رب کو دے دیتا ہے. اللہ از دا لارڈ، رب از دا لارڈ، لارڈشپ اس کے پاس ہے. آپ پوری ہیومن ہسٹری اسٹڈی کر لیں، اب تک جتنا شرک ہوا ہے انسانیت میں وہ شرک اس بات پر نہیں ہوا کہ اللہ خالق نہیں ہے. اللہ کا خالق ہونا سب نے مانا ہے. یہ اللہ کا خالق ہونا نہ ماننا، یہ تو ایتھیسٹ آ گئے نا. نئی ایک چیز شروع ہوئی جو ہونا شروع ہوئی تھی امام ابو حنیفہ کے دور میں، جن کو دہریہ کہا جاتا تھا، دا ٹائمرز، جو صرف اور صرف کہتے تھے کہ وقت نے ہمیں پیدا کر دیا، وقت ہمیں اٹھاتا ہے، وقت ہمیں گراتا ہے، وقت ہی ہمیں سلا دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں، اینڈ دس از دا اینڈ آف آور لائفز. جو امام ابو حنیفہ کے دور میں دہریہ تھے وہ آج کے دور کے ایتھیسٹ ہیں. یہ ٹائم تو بہت لیٹسٹ آپ کہہ سکتی ہیں. جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے شرک کرنے کا ایک ریگولر پیٹرن آپ کو نظر آئے گا. شرک کرنے والوں نے اللہ کا خالق ہونا ہمیشہ مانا ہے. مسئلہ کب آیا؟ ان کو لگتا تھا کہ ایک بڑی ہستی نے، ایک خدا نے، ایک کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ نے کائنات تخلیق کر دی، انسان تخلیق کر دیے، آس پاس کی دنیا تخلیق کر دی. اب اس نے دنیا کا نظام، چاہے وہ سورج ہو، ستارے ہوں، یا اس دنیا میں موجود ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں، اب اس خدا نے، کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ نے، یہ ساری ایکٹیویٹیز ہینڈ اوور کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے خداؤں کو. اور اسی کے لیے سورۃ یوسف میں آتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ان کا کانسیپٹ شرک کا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کو لگتا تھا دولت کوئی دے گا، بارش کوئی دے گا، سورج کوئی چمکائے گا، فصل کوئی پکائے گا، ہمیں اولاد کوئی دے گا، بیٹے کوئی دے گا، بیٹیاں کوئی دے گا، حالات میں سکون کوئی اور دے گا. یہ تھی شرک کی بیسک وجہ. جب رب کو رب نہیں مانا، جب یہ سمجھا بنا دیا اس نے، اب سنبھالنے والے اور ہیں. میں صرف ایک پوائنٹ پر اپنی بات مکمل کروں گی، باقی میں اس پوائنٹ کو کل انشاءاللہ کراؤں گی، میں جلدی میں نہیں جاننا چاہ رہی اس پر سے. جب ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاسپورٹ میں ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے، ناؤ what Allah has to do with my life now؟ میری مرضی میں جو مرضی کروں،
میری مرضی میں جیسے مرضی سوؤں, جیسے مرضی اٹھوں, جیسے مرضی کھاؤں, جیسے مرضی زندگی گزاروں, جیسا مرضی گھر, جیسی مرضی ایکٹیویٹیز, جیسا مرضی اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا. What Allah has to do with it? Aren't these the petty things? کیا یہ وہی مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس کو مشرک اور پیگنس نے اڈاپٹ کیا تھا؟ تخلیق کرنے والے نے تخلیق کر دیا. Now what he has to do? اس کے آگے تو اس نے اپوائنٹ کر دیے لوگ. اور ہم آج کا انسان, 21st سینچری کا انسان جس کو انٹلیکچولی ہائپ مل چکی ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی ایم سیلف سفیشینٹ فرام تھنکنگ پرسپیکٹو. دنیا اس وقت وہاں جا رہی ہے جہاں پر ہر انسان اپنی سوچ اور اپروچ میں سیلف سفیشینٹ ہے. جو میں کہتی ہوں ٹھیک کہتی ہوں. آپ محسوس نہیں کرتی؟ آپ کی اولاد آپ سے ایسے بات کرتی ہے جیسے آپ کو کچھ نہیں آتا, ان کو سب آتا. او اماں کم آن, ایسے نہیں ہوتا, غلط کہہ رہی ہیں آپ. اور اتنا کیٹاگوریکلی کہیں گے کہ اماں کے بیچاری کا جوک کھلے کا کھلا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ 2 انچ کا بچہ جو جمعہ 8 دن پیدا ہوا ہے کتنے کانفیڈنس سے مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیلف سفیشنسی آپ کو 21st سینچری کی اس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے انعام کے طور پر ملی. اور بہت جلدی یہ سیلف سفیشنسی انسانوں کو گاربیج بنا دے گی, اور بنا رہی ہے. ایتھیکلی تو ہم گاربیج بن ہی رہے ہیں, ہم فزیکلی بھی گاربیج بننے والے ہیں. وہ جو آپ آج کل کی تھیوری سنتی ہیں نا کہ ایلینز آئے اور اتنوں کو انویٹ کر کے لے گئے, آپ کو ایلینز کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب چیزوں کو اوور پاور کر رہی ہے. انڈیا کے اندر انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویدر نیوز اینکر انٹروڈیوس کرا دیا. چائنا میں تو کرائی تھی, انڈیا میں بھی ہو گئی ہے لانچ. سنا نام ہے اس کا, نام بھی مسلمانوں والا. اور آپ اگر ٹی وی میں دیکھ رہی ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ اصل انسان ہے یا روبوٹ ہے. ابھی لیٹسٹ انڈیا میں انٹروڈیوس ہوئی ہے ایز اے ویدر اینکر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI اینکر سنا. ابھی جا کے گوگل کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. یہ انسان جو رب کا نہیں بنے گا وہ کسی ویلیو کا نہیں رہے گا. جو رب کو رب کے مقام پر نہیں رکھے گا وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا ورلڈ جس کے اندر انسان گاربیج کر دیے جائیں گے, اور آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر مسلط کیا کیے جائیں گے؟ ٹیکنالوجی کے روبوٹس. یہ اوور پاور کریں گے, یہ ہمیں ریپلیس کریں گے. مین پاور, ہیومن ریسورس کی بہت جلدی اس دنیا کو ضرورت نہیں ہوگی. پاپولیشن ختم کرنے کے لیے جب بھی بہت سے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں کس ایریا کے ریٹنڈنٹ لوگوں کو جلد از جلد مار کر ختم کیا جا سکتا ہے. دس از دنیا. ہم پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, ہم پتہ نہیں کن لگزوریس لائف سٹائلز کے خوابوں کے اندر ہیں, ہم پتہ نہیں کس دنیا کو اس وقت امیجن کر رہے ہیں. We are living in worst times. اب بھی اللہ کے نہیں بنے تو کب اللہ کے بنیں گے؟ اب بھی اپنی اولادوں کو اللہ کا بنا کر نہیں جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہماری اولادوں کا ایمان کے لحاظ سے کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں کبھی بھی اولاد کی طرف سے آزمائش نہ دکھائے, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارا ایمان بھی زندہ ہو, عمل صالح کی توفیق بھی مل جائے, اور ہم اپنی موت کو ایک بہترین موت کے راستے پر جاتا ہوا دیکھیں اور خاتمہ ایمان پر ہمارا ہو سکے. جزاک اللہ خیرا. میرا خیال ہے مجھے جیسے ہی موقع ملا کرے گا میں آپ کے 5-10 منٹ Q&A میں ایسے ہی لے لوں گی. یہ سوال ہے پہلا, اگر ہمارے پہلے کئی سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہو تو اس کا کیا کرنا ہوگا؟ اتنے سالوں کا حساب کیسے ممکن ہوگا؟ شادی کے شروع کے کئی سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے. میں نے اس سوال کا جواب میرا خیال ہے 1-2 دن پہلے بھی دیا تھا. جو رف ایسٹیمیشن کیا جا سکتا ہے وہ رف ایسٹیمیشن کر کے پلیز ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے گھر والوں کو کانفیڈنس میں لے کر ان کو بتا دیں کہ میری کل زکوٰۃ اتنی بنتی ہے, اور نیت کر لیں کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنی ہے. جتنی آپ ادا کر سکتی ہیں اس میں سٹارٹ ود دا ایئر جب آپ کو ریئلائزیشن ہٹ ہوئی ہے. یعنی آج اس کیپیسٹی میں پچھلے سال کی آپ کے پاس جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں, جو بھی آپ کی ایسٹس ہیں, اس پر جو زکوٰۃ 1 سال کی بنتی ہے وہ تو کنفرم ادا کر دیں. پچھلے سال کا ایسٹیمیشن پیپر پر لکھ کر اپنے پاس سیف رکھیں, گھر میں کسی ریلائبل انسان کو بتا دیں تاکہ کل کو جب آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو تو آپ کی وراثت میں سے پہلے آپ کی زکوٰۃ ادا کی جائے, اس کے بعد اس کو وارثین لیگل ہیئرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. سوال نمبر 2 ہے, ایسے پلاٹ جو کہ ملازمت کی طرف سے ملے ہوں اور دوسرے جو وراثت کے پیسے سے خریدے گئے ہوں, ان پر زکوٰۃ لگتی ہے جبکہ ان کو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے,
بزنس کے نظریے کا ذہن میں پکا خیال نہ ہو. جو بھی چیز آپ کے اپنے ذاتی گھر کے علاوہ ہوگی وہ ایڈیشنل آپ کی ایک ایسٹ ہے. زکوٰۃ ایسٹس پر آتی ہے. سو آپ اپنی ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ دیں گی. چاہے آپ کو جو پیسہ ملا تھا وراثت کا, آپ نے اس سے پلاٹ خریدا ہے, یا آپ کو وراثت میں پلاٹ ملا ہے, وہ آپ کے پاس ایک کموڈٹی آ گئی ہے, آپ کے پاس ایک ایسٹ آ گیا ہے, اور ایسٹ پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. روزانہ ہی تقریباً تلاوت ہوتی ہے اور روزانہ ہی سن رہی تھی, لیکن آج جب آپ نے آیت نمبر 10 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا, اسی وقت ذہن میں میرے یہ سوال آیا تھا جی. یہاں انزلنا کیوں آیا ہے؟ الحمدللہ. تو آپ نے ماشاءاللہ جواب بھی اس کا بہت اچھی طرح دیا. بس میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے چینجنگ بتایا, پرنسپل چینجنگ آف پروناؤن کا, یہ قرآن میں, ہاں اصول التفات, تو یہ قرآن میں اور بھی جگہ پہ بہت جگہوں پر آیا. جی بہت جگہوں پر آیا. اور یہی وجہ ہے اس کی, یہی وجہ ہوتی ہے. وجہ ڈپینڈنگ اپون کیا ہوتی ہے, جب التفات میں پروناؤن بدلتا ہے تو جس پوائنٹ پر بدلا جاتا ہے اس پوائنٹ پر ایمفیسس تاکید ہوتی ہے. آپ یہ ایک جنرل پرنسپل کے طور پر لے سکتے ہیں, باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکس میں آیا, لیکن التفات کا اصول کئی جگہ پر قرآن میں آیا ہے. شکریہ. بچی کا کوشچن ہے جی کہ اس کی ابھی ڈیورس ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ میں نے جب شادی کے لیے پلان آؤٹ کیا تھا تو میں نے استخارہ کیا تھا جی, اور اب میری ڈیورس ہو رہی ہے, تو میں استخارے پہ کتنا ڈیپینڈ کر سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کسی کے نکاح میں جاتے ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کے اندر استخارے کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے. دیکھیں, جب آپ ابھی تو ہم الحمدللہ جس طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے فرق کو سمجھ جائیں گی, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات دنیا کی وہ ناکامیاں جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے شدید ناکامی لگ رہی ہوتی ہے, اس میں سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے. میں نے کل بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں جبکہ آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوں, آپ کی زندگی میں کوئی ہارڈ شپ نہیں آتی مگر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میں اس کے اندر کوئی خیر رکھی ہوتی ہے. بظاہر دنیاوی لحاظ سے یہ ایک ناکامی ہے, کسی انسان کے نکاح کا ختم ہو جانا. اللہ کی نظر میں یہ ناکامی نہیں ہے, اللہ کی نظر میں ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے جس سے آپ کو گزارا گیا ہے, اور اس سے گزر کے جو آپ ہو سکتا ہے ایمان کی کیفیت اچیو کرتے ہیں وہ اس سے گزرے بغیر نہ کر سکتے. تو اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. جب آپ نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کو اس قدر اس دنیا میں آزمائشیں دی جاتی ہیں کہ ایک وقت اس پر آتا ہے کہ وہ ہر آزمائش پر جو صبر کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ زمین پر ایسے چلتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, یعنی اس کی آزمائشیں اس کو پاک کر دیتی ہیں. تو سیم از دا کیس ود دس ایگزامپل. ایک انسان نے, ایک بچی نے استخارہ کر کے دل کی تسلی کے ساتھ ایک شخص سے نکاح کیا, لیکن سال 1.5 سال کے بعد یا کسی بھی ٹائم ڈیوریشن کے بعد ایک عورت کا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. اٹ واز دا ٹیسٹ. اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس بھی امتحان سے ہمیں گزارا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ دے کر گیا ہے, یا ہمارے گناہوں کی بخشش بنا ہے, یا ہمارے درجات کی بلندی کی ریزن بنا ہے, یا ہمیں خدا سے جوڑنے کا ذریعہ بن گیا ہے. تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ آزمائش ایک رب سے جڑنے کی آزمائش لگے گی, ایک آپ کو اپنے لیے سورس آف خیر نظر آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. عائشہ, میری امی نے سوال پوچھوایا ہے کہ کئی سالوں سے جب وہ دعا مانگتی ہیں تو ان کو رونا نہیں آتا, ان کے ایک آدھ بھی آنسو نہیں ٹپکتے. ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ ایک آنسو بھی ٹپک جائے تو میں پورے چہرے پہ مل لوں تاکہ یہ آنسو میری گواہی دے سکیں. تو وہ کہیں تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کہ کہیں دل سخت ہو گیا ہے, دل میں سختی آ رہی ہے, کہیں مہر تو نہیں لگی. تو شی ہیڈ آل دوز کمنگ اپ. سیکنڈلی, آپ نے کل خیر کے معاملے کا ذکر کیا تھا, تو آج مجھے نماز پڑھتے میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو آر ہیئر ان دس سٹی. XYZ ریزنز ہو سکتے ہیں, ہمیں شہر نہیں پسند, شہر کے حالات میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ جو باقی ملک کے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. بٹ خیر کا پہلو مجھے اس میں ایک چیز یہ نظر آئی کہ یہ واحد شہر ہے جہاں آپ ہر سال دورہ قرآن کراتی ہیں, اور ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہاں آ کے ہر سال دورہ قرآن آپ کی وجہ سے اٹینڈ کرتے ہیں. پاکستان کے باقی شہروں کی بنسبت سب سے زیادہ آن سائٹ لیکچرز آپ کے اس شہر میں ہوتے ہیں.
تو یہ آپ کا اس شہر میں ہمارے لیے ہونا ایک بہت بڑا خیر کا پہلو. الحمدللہ. جی یقیناً. پہلا سوال جو آپ کا ہے، آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کو دعا پڑھتے ہوئے آنسو نہیں آتے یا دعا مانگتے ہوئے آنسو نہیں آتے. مہر تو نہیں ہے اس لیے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جو دعا کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حالت فقیری میں بٹھا رہا ہے. اس کے اوپر مہر نہیں ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ کنفرم ہے. بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہوتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو صرف ابھی آپ بات کرنا شروع کریں گی اپنی کسی پریشانی کی، تو ابھی آپ نے بات بیان بھی نہیں کی ہوگی، وہ آپ سے زیادہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض لوگ بہت زیادہ بہت اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایموشنز پہ بڑی گرپ دی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کی والدہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں اور ان کو دعا مانگتے ہوئے رونا نہیں آتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی والدہ مثال کے طور پہ نہیں عام دنیاوی معاملات میں روتی ہیں لیکن دعا مانگتے ہوئے رونا نہیں آتا ہے، دین شی نیڈ ٹو سٹ فار مور لانگر ٹائم، اور ان سے کہیں کہ اپنی خطاؤں کو سوچیں اور پھر اس کے اوپر سوچ کر اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر باقی حالات میں بھی وہ ویسے ہی ہیں جیسی دعا میں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن باقی سب جگہ ڈرامہ دیکھ کے کسی کو مثال کے طور پہ رونا آ جائے اور دعا مانگتے میں نہیں آئے، ناؤ ہیئر از اے پرابلم. ٹھیک ہے. دوسرا آپ میں جو خیر کا پہلو کا ہے، الحمدللہ خیر کا پہلو مومن ہر جگہ سے تلاش کر لیتا ہے. دیکھیں اس وقت لیپ ٹاپ چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ، دوسری طرف یہ موبائل چل رہا ہوتا ہے، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پر لائیو جا رہا ہے. تو اللہ کی بہت رحمت ہے، آپ جب اپنی ڈیفینیشن خیر والی اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں تب آپ کو اپنے آس پاس معجزے اور خیر کانسٹنٹلی نظر آتے ہیں. تو اپنے آپ کو کسی بھی شہر کے ساتھ ڈیفائن نہیں کریں کہ کیونکہ میں اس شہر میں ہوں تو مجھے خیر مل گئی. دیٹس ون آف دا پازیٹیو اپروچ کہ ہاں الحمدللہ اس شہر میں مثال کے طور پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یا کچھ علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، یا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ کچھ علاقوں میں آپ کو گاربیج زیادہ نظر آتا ہے. بٹ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ آپ نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں. اٹس گڈ. لیکن اپنا ایک مزاج ایسا بنا لیں آپ کو اللہ تعالیٰ جہاں بھی لے جائے، جہاں بھی رکھے، جن حالات میں بھی رکھے، ٹرائی ٹو فگر آؤٹ اینڈ پک آؤٹ دا بلیسنگز آؤٹ آف اٹ، تاکہ آپ ہمیشہ ایک شکر گزار انسان کے طور پر زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے جی. ابھی جیسے آپ نے پچھلے کوشچن میں کہا تھا کہ آزمائش آتی ہے تو انسان جیسے پاک ہو رہا ہوتا ہے اس سے، جی. تو وہ انسان جو دین سے، اللہ سے، قرآن سے کنیکٹڈ ہے، صرف وہ پاک ہو رہا ہے، یا جو اپنی نافرمانیوں میں آزمائشوں کے آنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی پاک ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کل کی اس طرح کی ہے جنریشن کہ جتنی ان کے اوپر تکلیف آتی ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا جیسے آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ اس کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آتے. جی. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا صرف نیک انسان پر آزمائش آئے اور وہ صبر کرے تو وہ خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، یا کسی گناہ گار انسان پر بھی آزمائش آئے تو وہ خطاؤں سے پاک ہو سکتا ہے؟ ناؤ ہیئر از اے ڈسکلیمر. اگر وہ گناہ گار انسان کلمہ گو ہے، صحیح ہے، ہم اس وقت مشرک کافر کی بات نہیں کر رہے، اگر وہ گناہ گار انسان کلمہ گو ہے لیکن صرف کلمہ گو کی حد تک مسلم ہے، باقی زندگی میں سب گناہ ہیں، تو ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا جو آس پاس لوگ ہیں کہ اگر اس انسان پر آزمائشیں آ رہی ہیں، چاہے وہ آزمائش اس کو اب تک اللہ سے نہیں جوڑ رہی، بٹ الٹیمیٹلی یہ آزمائش اس کو اللہ سے جوڑے گی. اگر کسی انسان پر ڈپریشن آتا ہے تو ڈپریشن اللہ کی ناراضگی کا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتا ہے. ڈپریشن آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر کانسٹنٹلی ایک انسان آزمائش میں جا رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا، اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے رکھے ہیں نا، کہ اللہ نے کہا ہے میں رزق نپا تولا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بے تحاشا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ناپ تول کر دیتا ہوں. اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ رزق کم دیتا ہے، بیکاز اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو رزق زیادہ مل گیا تو یہ میری فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. تو گناہ گار ہو مسلمان ہو، اگر اس پر آزمائشیں آ رہی ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بیکاز وہ آزمائش کسی بھی پوائنٹ پر اس کے دل کو اس کے رب کی طرف راغب کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اگر آس پاس والے بہت سینسیبل وے میں اس انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ڈپریشن ہی میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ایک چیز اور جی.
سوری میں اور ٹائم لے رہی ہوں. اب جیسے میں نے کسی کو کہا کہ کوئی جیسے بہت تکلیف میں ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا تہجد پڑھیں یا جتنی بھی دعا کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو ویسے ہی جلد باز ہے, اسپیشلی جو اس کنڈیشن میں ہو وہ تو اور بھی جیسے ولنریبل ہوتا ہے. جی. تو اب انہوں نے نماز بھی پڑھ لی, قرآن بھی کھول کے 1-2 دن پڑھ لیا اور تہجد بھی پڑھ لی, اور اس کے بعد وہ مزید بیڈ ورڈز کے ساتھ مطلب جیسے بولتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا تھا ہمیں نہیں ملتا, اس پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا, تہجد پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس میں مجھے پتا ہے کہ میں تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتی ہوں اس فیتھ کے ساتھ کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ان کے لیے مطلب بہتری کرے گا. لیکن وہ بندہ خود نہیں جانتا کہ میری اس تکلیف میں میرے لیے خیر ہے, تو میں تو دعا کر سکتی ہوں, وہ خود کیا کرے گا بندہ؟ وہ خود جب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو احساس نہ ہو. لیکن آس پاس والے یا آپ ان کو ایک بیمار کے طور پر لیں گے. آپ بیمار سے نفرت نہیں کرتے, آپ اس کی بیماری سے نفرت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور اس انسان کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور جب آپ کسی انسان کو ایسے دیکھیں نا کہ وہ آزمائش میں اللہ سے بدگمان ہو رہا ہے, تھوڑا اس انسان کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھا لیں. اور کمیونیکیشن بڑھانے میں نماز, ذکر, تہجد کی زیادہ بات نہیں کریں. ٹرائی ٹو لسن ٹو دیٹ پرسن. اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کو ایشو کیا آ رہا ہے. دیکھیں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ہر انسان کی ریمیڈی ہے, اس کو آپ درس قرآن سنانا شروع کر دیں یا اس کو درس قرآن دینا شروع کر دیں یا بس اس کے ساتھ بیٹھ کے تسبیحات کا تذکرہ کر لیں. کبھی کسی انسان کو آپ کا کندھا چاہیے ہوتا ہے, کبھی کسی انسان کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے, کبھی کسی انسان کو آپ کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے کندھے پر محبت سے آئے اور آپ اس کو بتا دیں کہ ہاں پریشانیاں ہیں, آئی ایم ود یو. آپ اور میں زیادہ تر کوشش کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ کا بہترین موقع, اس کو اللہ سے جوڑ دیں. تبلیغ کا موقع آپ کو, ابھی ہم پڑھیں گے آگے آیتیں آ رہی ہیں, وی نیڈ ٹو آسک اللہ کہ اللہ ہمیں حکمت دے دے. ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو شدید ڈپریشن میں ہیں, ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر آئے تھے, پھر ان کی زندگی میں آزمائش آئی, پھر شیطان نے ان کو کیپچر کر لیا ان کی آزمائش میں, اور اب وہ اللہ سے پولز اپارٹ ہو گئے ہیں. ایسے میں آپ ان کو کہیں گی نا آئیں آ کے درس سنیں, دے ول نیور کم. وہ کہیں گے ہم کیوں آئیں, ہمیں کیا اللہ نے اچھا کیا ہے. تو اب آپ کا آل دا وے راؤنڈ ایک الگ ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. بی سمپیتھیٹک ود دیم, مسلمان ہیں, اللہ کے بندے بندیاں ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں. اگر آپ کو واقعتاً درد ہوگا, آپ جتنا وقت دے سکیں گی, جتنا آپ میں طاقت ہوگی, آپ اس انسان کو کندھا دیں گی, وقت دیں گی, آپ ان کی بات کو سنیں گی. لسن ٹو دیم, ان کا مسئلہ کیا ہے. ٹرائی ٹو اسٹینڈ ان دیئر شوز. بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, سامنے والے انسان کو ہم کہتے ہیں کتنا سخت دل ہے. وہ سخت دل نہیں ہوتا, اس سے آزمائش ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اس کو کسی انسانی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم انسانوں پر توکل نہیں کرتے, مگر یاد رکھیں وی آر سوشل اینیملز. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تناظم میں بنایا گیا ہے. انسان سوسائٹیز میں رہتے ہیں, ہم جنگلات میں نہیں چلے جاتے ہیں. ہمیں خاندانوں کو سنبھالنا ہے. ایک قرآن سے جڑا ہوا انسان ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ ایک اسٹرنگ آف خاندان کو سنبھال لیتا ہے. جب آپ لوگوں کو ہمت دلائیں گی, اور ہمت دلانے کے لیے ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ریلیجس بات نہیں کرنی, آپ صرف اس انسان کو سن رہی ہیں, اس کا دکھ سن رہی ہیں, اس کا درد سن رہی ہیں. اور یاد رکھیں ایسا انسان 6 سٹنگز میں ایک ہی بات ریپیٹ کرتا ہے. دین یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ, ویری پیشنٹ, بیکاز یہ جو آپ وقت لگا رہی ہیں اس انسان کے لیے بظاہر آپ اس کو دین کی کوئی تعلیم نہیں دے رہی, بٹ آپ جو وقت لگا رہی ہیں صرف اس کی ریپیٹیشن میں باتیں سن سن کے آپ اپنے رب کے ساتھ بندگی کر رہے ہیں. تبلیغ کے اصول بدل دیں. یہ جو ہم ہر ایک کو فقہ پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں, قرآن پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو آپ کا وقت چاہیے. آپ کے گھر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی محبت چاہیے, آپ کے اپنے ہیں جن کو آپ کا کندھا چاہیے. اگر ہم نے یہ شروع کر دیا, ہم ان سب ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے لوگوں کو جو گر پڑ رہے ہیں اور اسلام کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں, جو اسلام سنبھالنے کے باوجود, اپنانے کے باوجود اس کو اپنا کر عمل کا حصہ نہیں بنا پا رہے ہیں, آپ ان سب کو ایک پش دے کر کھڑا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تمہیں سننے والے کتنے تھے. قیامت کے دن اللہ یہ دیکھے گا کہ کس نے میری بات سن کر اللہ سے محبت شروع کر دی. اور اس کے لیے مجھے قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن آپ کے دل میں اترا ہوا ہے, آپ خود قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, آپ کو اس کے سامنے قرآن کھول کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو یقین دلا دیں کہ جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں, کیسے سمپتھی والے ہوتے ہیں, کیسے ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں, کیسے کسی کا درد پہچانتے ہیں. جب یہ وہ دیکھ لیں گے
ان کو بھی اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی. جب ایک دفعہ اللہ سے محبت ہو گئی, وہ اللہ کے کلام کی محفل کو خود ڈھونڈیں گے, خود جائیں گے. بٹ یاد رکھیں ان کا استاد پھر کوئی بھی ہو, صدقہ جاریہ وہ آپ کا بھی ہوں گے. صحیح ہے جی. کہ ان کے لیے ہم دعا, یہ حمیرہ ہیں, یہ مائک نہیں چھوڑتے ہیں, کہ دعا تو ہم ان کے لیے کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ ہماری نہیں سنتے ہیں ایسے لوگ, تو ہماری اس وقت ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. نہیں تو پھر ہم کیا کریں اس وقت؟ ہمارے لیے حکمت کیا ہے؟ آپ کی حکمت یہ ہے حمیرہ, جیسے آپ اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں نا, اسی طرح جڑی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا یہ کہنا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیے ہلاک نہ کریں, ہم اس کیپیسٹی میں نہیں چاہتے بالکل بھی. آپ صرف یہ جو ابھی آپ کی کیفیت ہے نا, اگر آپ اسی کیفیت کے ساتھ ان خاتون کے سامنے بیٹھ کر اپنے دکھ اور درد کا اظہار کریں گی کہ مجھے آپ کی تکلیف دیکھ کر بالکل ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے یہ میری تکلیف ہے. درد آپ کو ہوتا ہے بٹ محسوس میں کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے آپ کی, بٹ جو بھی ہیں, اگر آپ یہی کیفیت جو اس وقت آپ کی کیفیت ہو رہی ہے حمیرہ, اگر اسی کیفیت کو آپ ان خاتون کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے بات کریں گی, میں مان نہیں سکتی کہ ان کا دل نہ نرم ہو نہیں سکتا ہے. آپ کر کے دیکھیں, اللہ آپ کے ذریعے ایک انسان کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا. اور آپ میں ہے اتنا درد, میں جانتی ہوں آپ کو. آپ دعا کر کے جائیں اور قرآن کی اور نماز کی اور تہجد کی بات نہ کریں, صرف ان کو سننے کی کوشش کریں. ان سے کہیں میں ہوں, آپ کو جو کہنا ہے مجھے بتائیں, آپ کو کیا غم ہے, کیا تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی ہدایت دے گا اور آپ کے درجات بھی بلند کرے گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام کل ورحمۃ آپ نے اللہ. خالدین لفظ جو جی بتایا تھا, خالدین اور خالدون, جی, اس کا کانسیپٹ مجھے کلیئر کر دیا. میں نے کل یہ بات واضح کی تھی کلاس میں. اگر صرف ہمیشگی کا رہنا ہے, جسٹ اے اسٹے, تو پھر خالدون ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر رہنا ود فلی فلیج اٹر انٹرٹینمنٹ ہے, یعنی ہر لمحے کو زندگی جیتے ہوئے جینا, تو پھر خالدینہ ہوگا. کلیئر ہو گیا جی. ایک اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں جی, گی. بولیے. بہت عرصے سے میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی میں کھڑی ہو جاتی ہوں. جی جی بالکل کھڑی ہو جائیں. 5 سال پہلے میں آپ کو نہیں جانتی تھی, یعنی آپ کا نام بھی نہیں جانتی تھی میں. تو میرے واٹس ایپ پر آپ کی ایک چھوٹی سی آڈیو کلپ آئی تھی. یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ ایک شکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے نوازتا ہے. تو مطلب واٹس ایپ پہ آپ کی کوئی میرے پاس آڈیو کلپ آئی, تو میں نے اس کو سنا, تو مطلب مجھے آپ کا جو اندازہ بیان تھا وہ اتنا پرکشش لگا کہ میں نے کہا کہ یہ کون ہیں جو اتنا اچھا بولتی ہیں, اور آواز تو ماشاء اللہ آپ کی ہے ہی بہت اچھی. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی آپ کو. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا. پھر آپ کا نام مجھے پتا چلا. پھر میں نے آپ کا جو گروپ ہے سیکرٹ ڈراپ جی, اس کو جوائن کیا. پھر یہ ہوا کہ یہ 2019 کی بات ہے. پھر آپ کا سورہ رحمان کا یہاں پر وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوئی تھی. لیکن اس وقت تک میں آپ کے بارے میں کوئی ایسے خاص نالج نہیں رکھتی تھی. جب میں نے آپ کی آواز سنی تو میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ جو بھی ہیں مجھے زندگی میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کروا دیں. میں اپنے رب کی حضور جھک گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ زندگی میں, میرے مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ ان سے ملوا دیں. اچھا, پھر 9 ستمبر 2022 پچھلے سال یہاں پر ہی اسی ہی کلب میں آپ سے میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. اور میں گھر گئی تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا. الحمدللہ سجدہ شکر ادا کیا. میں نے کہا اللہ آپ کا بہت شکر کہ آپ نے میری یہ خواہش میری زندگی میں مجھے پوری کر دی. یقین جانے میں کہتی ہوں اللہ آپ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں تو آپ نوازتے رہتے ہیں. اس کے بعد سے آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے آن سائٹ وغیرہ, اس میں میں الحمدللہ ضرور پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. اور آج میں کہتی ہوں کہ آج آپ سے روز میری ملاقات ہو رہی ہے. تو میں کہتی ہوں میرے اللہ آپ کو میرا سجدہ اتنا پسند آ گیا بے شک کہ آپ سے میری اب ڈیلی ملاقات ہوتی ہے. میں آپ کو ڈیلی سنتی ہوں. آپ کی بات کا جو ایسنس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سے اسی یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ وہ قبول کرتا ہے اور وہ قبول کرے گا. ہاں اس کے ٹائمنگز اپنے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگز پر بات پوری کرتا ہے, لیکن آپ جو مانگیں گی وہ دے گا, ضرور دے گا. اور ایسے دے گا کہ آپ کو بھی اس پر رشک آئے گا کہ میں نے ایسے مانگا بھی نہیں تھا اللہ,
آپ کبھی کبھی چیز ویسے نہیں مانگ رہے ہوتے, آپ بہت چھوٹی سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ مانگتے ہیں اپنی عقل کے مطابق, وہ دیتا ہے اپنے خزانوں کے مطابق. اسی یقین کے ساتھ ہمیشہ زندگی میں اس سے مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملہ جو اب شکر کا اینگل ہے, اللہ اس کو زندگی پر ہمیشہ ہر اینگل سے پھیلا کر رکھے. جزاک اللہ آپ کی محبت کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.